it's always a good time to do a startup. You're one of my favorite guys when it comes to the startup ecosystem. नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है करियर लॉन्च पैड के नाम से, जहाँ पे हम बच्चों को लेते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, जो जॉब की तलाश में हैं. आई फील कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. वन इज़ फाइनेंशियल पॉवर्टी एंड वन इज़ इंटेलेक्चुअल माइंड, जिसको हम कहते हैं, उसकी पॉवर्टी है. यहाँ पे हमने एक, मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है और ये एशिया प्रॉपर्टी अवार्ड्स मिला था 2018-19 में. यहाँ पे 12 माह का प्रोग्राम है जिसमें हम यहाँ पे स्पेस भी देते हैं, करिकुलम भी देते हैं, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. NIC के अंदर हमने इनफॉर्मली मुख्तलिफ स्टार्टअप फाउंडर्स को वक्तन फ़वक्तन टाइम दे के उनके साथ मिल के उनके आइडियाज़ उनको एडवाइस करते रहते हैं. If you have mentors, obviously your direction will be intelligent, and I highly suggest that you guys have a mentor. हमारी ज़रूरत है कि हम बच्चों को सिखाएं कि वो सीख कैसे सकते हैं. Thank you for coming to the podcast. You're one of my favorite guys when it comes to the startup ecosystem. Thank you very much, very kind of you. Parvez bhai, how is life treating you these days in Pakistan? I would say in one word, Alhamdulillah, life is treating me very well, beyond my expectations and beyond my auqat. Alhamdulillah, God has been very kind. Before deep dive into the podcast, ہم ابھی جو behind the scene بات کر لیتے, that really hit me نا. اور جو آپ بات کر رہے تھے نا پاورٹی کی, غربت کی, اور ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بڑے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, اور پھر میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار یہ اکنامک انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے تھی. تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اپنا جواب ریٹریٹ کریں دوبارہ فار آڈینس, بیکاز آئی فائنڈ دیٹ سو فیسینیٹنگ کہ بہت کم لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جو حالات ہمارے ہیں, جو پھر ہماری عوام کا بیہیویئر ہے, یوتھ کا بیہیویئر ہے, وائی از دیٹ بیہیویئر لائک دیٹ؟ آپ کو لگتا ہے غربت کی وجہ ہے, کیا ہے؟ جیسے بات ہوئی تھی نا, الحمدللہ ہے دا فارچون کہ تھوڑا عرصہ پاکستان میں بھی رہا ہوں, کچھ عرصہ باہر بھی رہا ہوں. مجھے موقع ملا تھا دونوں کلچرز کو سمجھنا اور دیکھنا قریب سے. یو کے رائٹ, یو اسپینڈ ہاف آف یور لائف ان یو کے. کریکٹ. تو آدھی زندگی ادھر گزاری, آدھی ادھر گزاری. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ غربت نہیں ہے, وہاں پہ بھی غربت ہے. وہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شام کو وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے. اور میں نے آپ کو 2-3 ایگزامپلس بھی دیے تھے. اسٹیو جابس کی ایگزامپل دی تھی کہ وہ بیچارہ چرچ میں جا کے مفت کا جو کھانا ہوتا ہے, لنگر کا جو کھانا ہوتا ہے, وہ کھانا کھانے کے لیے بس پہ جا کے کھانا کھاتا تھا. اسی طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا, کیا نام ہے اس کا, میں نام ہی بھول گیا ہوں. میرے خیال میں آپ نے ایک ہی مثال دی تھی اسٹیو جابس کی. اسٹیو جابس کے ساتھ ساتھ نا ریمبو جو تھا, ہاں ریمبو, اسٹیلون, سلویسٹر اسٹیلون, ہاں جو ایکٹر ہیں. ہاں, تو obviously very famous, very rich, لیکن he had to sell his best friend just to pay the rent. ٹھیک ہے. تو کوئی اپنے کتے جو اس کو بیسٹ فرینڈ تھا, وہ جب بندہ بیچتا ہے یا کھانا وہاں پہ جا کے کھانا کھاتا ہے, دیٹ مینس کہ دے فائنینشلی چیلنجڈ. آج بھی یو کے اندر ہم ایک وہاں پہ کاؤنٹی کاؤنسل ہے بریڈفرڈ کے نام سے, وہاں کے جو اسکول کے بچے ہیں, والدین ان کو کھانا یعنی کہ ناشتہ نہیں کروا سکتے, تو اسکول کے اندر اسپیشل پروگرامز ہیں جو ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ویک ڈیز پہ تو وہ کھانا مل جاتا ہے. اب ان کو پتہ چلا کہ ویک اینڈس پہ کیونکہ اسکول بند ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی ایک اسپیشل کیمپین شروع کی, جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کا ہیلپ کر رہے تھے. آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ کون سے میرے علاقے میں اسکول ہوں گے جہاں پہ بچے فری کھا کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو غربت تو ہے وہاں پہ, لیکن انسانیت بھی تو ہے. And that's the difference. I feel that there are two types of poverty. One is financial poverty and one is intellectual mind, جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی پاورٹی ہے. اور اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ پاکستان میں نا ہم لوگ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, یعنی کہ غربت کے پیچھے یا ایک بہانہ بنا کے اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ کسی کی گاڑی لگ گئی تو کہتا ہے غریب بندہ ہے, معاف کر دو. ٹھیک ہے, غلطی اس کی ہے, بدماشی بھی اس نے کی ہے, لیکن پھر اس کے چھپ جاتا ہے کہ غریب بندہ ہے, اس کو معاف کر دو.
تو یہ غربت جو ہے نا یہ فائنینشیل نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل ہے. اگین اس کی اگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اکثریت, الحمدللہ. تو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ غربت کا مطلب کیا ہے. ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس اگر غربت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتنے نہیں تھے کہ وہ کھانا کھا سکے. تو جب صحابہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا تھا, تو انہوں نے جب اپنی قمیض اٹھائی تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. دیٹ مینس کہ پیسے نہیں تھے, غریب تھے نا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. بٹ انہوں نے اس حرکتیں تو نہیں کی کبھی. وہ تو ہمیشہ انسانیت, اخلاق, پیار, خلوص, محبت یہی پریکٹیشن کیا ہے. جب لوگ ان کو تنگ بھی کرتے تھے, ان کے دشمن بھی تھے, انہوں نے تو ایسا کام نہیں کیا. سو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل غربت ہے لیکن انٹلیکچوئل غربت نہیں ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے لیکن انتہائی غریب ہیں, کیونکہ ان کی سوچ ایسی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے نا, جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے جس میں آپ کا پورا یورپ آ جاتا ہے, آپ کا یو ایس آ جاتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں پر غربت نہیں ہے, وہاں پر سب کے مزے ہیں, سب کی جابس لگی ہوئی ہیں, سب امپلائمنٹ ہے, سب اتنا کما رہے ہیں کہ ان کی لائف بڑی بہترین زندگی گزر رہی ہے. بٹ یو مینشن کہ نہیں, وہاں پر بھی ہیں بہت ساری کمیونٹیز, بہت غربت وہاں پر بھی ہیں, بٹ سم ہاؤ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے اسکول کا ذکر کیا, انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے, بٹ اگین دیر آر ویز ٹو کوپ ود دیٹ. سو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں غربت ہے یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے, پوری دنیا میں ہی بڑی کامن ہے؟ ایبسلیوٹلی. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلیٹیو ٹو ادر کنٹریز, مجھے اتفاق سے موقع ملا تھا بنگلہ دیش جانے کا, تھوڑی پرانی بات ہے, لیکن وہاں پہ جو غربت میں نے دیکھی ہے میں نے آج تک پاکستان میں نہیں دیکھی. آف کورس بنگلہ دیش نے پچھلے 10 سالوں میں بہت ترقی کی ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن غربت انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مطلب کہ وہاں پہ تو لوگوں کے پاس ایسی غربت ہے کہ ملینز اینڈ پرہیپس ہنڈریڈز آف ملینز آف پیپل, ان کے پاس تو ٹوائلٹ کے تک ایکسیس نہیں ہے. انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ, ہر ملک میں یہ غربت ہے. جیسے آپ نے الوڈ کیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ گورنمنٹ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ بنیادی ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے, ہیلتھ فری ہے, یورپ کے اندر ان پرٹیکولر. پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہمیں آہستہ آہستہ اس طرف جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں زلزلہ ہوا تھا, کشمیر میں زلزلہ ہوا تھا, یا فلڈ کے اندر جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, ملینز اینڈ بلینز آف روپیز ہیو بین کمیٹیڈ بائی پاکستانیز. تو ایز اے گیونگ نیشن یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے برے ہیں. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اربوں روپے جو ہیں یہ عوام یعنی کہ پاکستانی کے جو عام شخص ہیں, لوگ ہیں, انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں. ہم نے بھی اپنے طور پہ چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے اور لوگوں نے ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے, تمبو دیے ہیں, کپڑے دیے ہیں, کھانا دیا ہے, پیسے دیے ہیں. مطلب کہ اور ان کو ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کے لیے, نہ انہوں نے اس قریب بھی نہیں تھے. تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا فیلڈ. پاکستان میں بھی بہت اچھائی ہے اگر ہم وہ چشمہ پہن کے دیکھنا چاہیں, اور باہر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھنے کا انداز ہے. مجھے پاکستان ایک بہت عجیب و غریب ملک لگتا ہے اس معاملے میں, کہ جہاں پر دینے کی باری آتی ہے, جب اس طرح کی ناگہانی آفات آتی ہیں تو سارے مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹو ٹیکل دا فلڈ سچویشن, جس طرح ہو گیا, یا زلزلے جب آئے تھے, یا جس طرح کی جب انسرٹنٹی آتی ہے. دوسری طرف پر اگر دیکھا جائے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس ملک میں کچھ نہیں ہے, اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بڑی کیوٹک اور عجیب سچویشن آپ کو ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے, ایک کنفیوژن ملتی ہے. تو ڈو یو فیل لائک کہ تھوڑا سا ایجوکیشن کی کمی ہے, تھوڑی سی اپ برنگنگ میں مسئلہ ہے, پولیٹیکل فگرز پر یہ ملبہ ڈالیں, کس پر ڈالیں؟ ہاؤ وی کین پٹ آور نیشن آن دا رائٹ فٹ, آن دا رائٹ ٹریک, یور ایکسپیرئنس؟ آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک اسٹیپ پیچھے لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا ہم بہت کچھ اچھا بھی دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور میں 2-3 مثالیں بھی دوں گا آپ کو.
آپ نے یقیناً عبدالستاریدی کا کام دیکھا ہوگا. دنیا کی لارجسٹ پرائیویٹ ایمبولینس فلیٹ انہوں نے مکمل کی تھی. سو دس از این اچیومنٹ. اگر آپ امجد ثاقب صاحب کو دیکھیں, اکوت کے جو ہیں, دا لارجسٹ انٹرسٹ فری لون فائنینشیل اسکیم ان دا ورلڈ, ہارورڈ کی اسٹڈی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جہانگیر خان صاحب ہیں, پشاور جیسی جگہ پہ جہاں پہ عام شخص کو آپ پوچھیں گے سڑک کے اوپر کہ یار آپ اسکواش کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ٹرو. 555 گیمز کنٹینیوسلی انہوں نے جیتے, دنیا کے بہترین پلیئر تھے. اس طرح بے تاشا اور بھی لوگ ہیں. اگر ہم ان کو ہیروز کی طرف دیکھیں, ہمارے یہاں لوکل ہیں اسلام آباد میں, بڑی قدر کرتا ہوں ان کی, ماسٹر ایوب ہیں جنہوں نے پچھلے 34 سال سے بچوں کو پڑھایا ہے درخت کے نیچے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہوگا, پیسے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, یا جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ شروع کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہیروز ہیں نا جن کو ہم دیکھتے ہیں, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ملک ریاض ہے, انہوں نے بیریا میں پلاٹ کر کے پیسے کما لیے ہیں, بڑی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں. وہ کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں, وہ سوشل امپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. آج کل پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس جو ہیں برسلز میں, یورپ میں نے خود دیکھا ہے, بائسیکل کے اوپر اپنے کام پہ جاتی ہے. گاڑی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. اور یقیناً یہ بات کہتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ پاکستان میں بھی امپروو ہونی چاہیے, اس قابل ہونی چاہیے کہ لوگ جا سکیں. میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں. سو آئی تھنک کہ پاکستان از ناٹ جسٹ ون کنٹری. پاکستان از اے ملٹیٹیوڈ آف ڈفرنٹ کنٹریز جیل ٹوگیدر. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فائنینشیلی یا انٹلیکچولی کوئی ڈفرینٹ لیول پہ ہیں. عوام جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ووٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو 500 روپے کی ان کو بریانی کھلا دیں گے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. سو ایجوکیشن آئی تھنک از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ. اور کیونکہ یہ کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ پرائس آف ایجوکیشن جو ہے, اور سوشل انفراسٹرکچر اینڈ سپورٹ. سو فار ایگزامپل جب ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ 16 سال کی عمر تک بچے کو اسکول جانا لازم ہے, اور وہ ایجوکیشن فری ہے اسٹیٹ کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, فوڈ, شیلٹر, میڈیسن, وہ بھی ٹیکن کیئر ہے. سو دے ڈونٹ ہیو ٹو وری کہ یار میری ماں پتہ نہیں بیمار ہو جائے گی اور مر جائے گی, ہاسپٹل نہیں جا سکتی, دوائیاں چاہیے. بچے اسی لیے کام کرتے ہیں نا, یا مجھے کھانا کہاں سے ملے گا. تو یہ بیسک چیزیں اگر ہم ان کو دیکھ سکیں, ٹیک کیئر کر سکیں, تو پھر آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ایجوکیشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی with the advent in the last 20-30 years, more and more people are being educated. So the quality of our youth, for example, the number of graduates that we have from different universities is increasing. 30 years ago, example میں دیتا ہوں, جب میں پاکستان آیا تھا تو مری سے تعلق ہے میرا, ایک ہمارے گاؤں میں شاید ایک آدھ گھر میں کوئی گریجویٹ ہوتا تھا. آج ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک سے زائد گریجویٹس ہوتے ہیں. So quality of education is improved. Although we have a long way to go. Just having a degree is not enough, I agree, but at least we are moving in that direction. So I'm seeing a very positive light, and it takes time. Agar aap developed countries jisko hum kehte hain unko dekhein, to they took hundreds and maybe hundreds of years to get to where they are, going through multiple processes, revolutions, democracy, dictatorship, वगैरह वगैरह. हमें तो 75 साल हुए हैं. I think we still have a few years before we can get our act together, but I'm optimistic. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں نا آج سے 20 سال بعد, 40 سال بعد, تو بہت ساری جنریشنز جو ہے نا, ایلڈر جنریشن ان پرٹیکولر, وہ ختم ہو چکی ہوگی. جو آج ینگ لوگ ہیں جو پریڈومیننٹلی بہتر زندگی گزار رہے ہیں, ایجوکیشن لیں گے تو وہ پاکستان کو چلا رہے ہوں گے, وہ مینیج کر رہے ہوں گے. تو اس لیے مجھے تو امید ہے پاکستان کا فیوچر. ہر سال بڑے گریجویٹس فارغ ہوتے ہیں, اور ہمارا ٹریڈیشنلی ایک سمجھ لیں کہ اگین ایک کنفیوژن رہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمیں جابس پر فورس کرتے ہیں, رائٹ. اور پھر جب جابس کی بھی باری آتی ہے تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی بڑے لمیٹڈ گنے چنے فیلڈز ہوتی ہیں جس پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر جائیں, یا ڈاکٹرز بن جائیں, انجینئرز بن جائیں, اب چلیں اکاؤنٹنٹس بھی آ گیا ہے, وکیل, بہت مطلب کہ اسمال ارے آف فیلڈس ہیں جو کہ پیرنٹس ایڈوائز کرتے ہیں, جو کہ بڑے بھائی بڑی بہنیں ایڈوائز کرتی ہیں
کہ آپ اس پرٹیکولر فیلڈ میں جائیں. وہ آپ نے سنا ہوگا جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو مجھے سارے لوگ کہہ رہے تھے کمپیوٹر کا اسکوپ ہے. Correct. وہ اسکوپ والا تھوڑا سا جو ایلیمنٹ ہے. تو واٹ ڈو یو فیل لائک کہ یہ سوچ ہمیں اب بدلنی ہوگی؟ بیکاز گریجویٹس تو دڑا دڑ ہر سال یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں, اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کو امپلوائے کرنا بھی اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, رائٹ. اور تیسری بات, یہ جو گریجویٹس ہوتے ہیں کارپوریٹ میں جب جاتے ہیں تو کارپوریٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارا اچھا خاصا بجٹ لگتا ہے ان کو دوبارہ ورک فورس کے مطابق ٹرین کرنے میں. واٹ ڈو یو فیل لائک ان گریجویٹس دے آر آن دا رائٹ ٹریک اف دے آر تھنکنگ کہ یار ہمیں جاب کرنی ہے, کسی کارپوریٹ میں جانا ہے, اور دا فیوچر از سم تھنگ ایلس؟ دیکھیں, جب ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا, دیر از 2 parts ٹو ایجوکیشن. ایک ہے جو اسکل ڈیولپمنٹ, کریئر پروگریشن, پروفیشن, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک ڈاکٹر بنا ہے, ایک وکیل بنا ہے, ایک لائر بنا ہے, تو ان کو وہ ٹیکنیکل سکلز آتے ہیں. لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے ملنا ہے, کسی سے گفتگو کرنی ہے, کسی سے سیکھنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دیر از 2 parts ٹو دس. جہاں تک آپ کی نے امپلائرس کی بات کی ہے, یہ بات درست ہے. تھوڑے سے میں اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. Sure. کہ پاکستان میں نا تقریباً ہر سال 5 لاکھ کے قریب گریجویٹ آتے ہیں مختلف یونیورسٹی سے. 3 لاکھ قریب مدارس سے بچے نکلتے ہیں, اور تقریباً 2.25 لاکھ مختلف ووکیشنل ٹریننگ اسکل سے نکلتے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ 10 لاکھ بچے ہیں, 1 ملین, جو ہر سال مارکیٹ میں آتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کی ہے. اس سے 4 گنا 3 گنا زیادہ لوگ ہیں جو نہ یونیورسٹی جاتے ہیں, نہ مدارس سے گریجویٹ ہوتے ہیں, نہ ٹیکنیکل اسکل سیکھتے ہیں. ٹرو, ٹھیک ہے نا. سو اچھا, جاب یا آمدنی تو ہر بندے کو چاہیے, انکم تو چاہیے. تو جب یہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو جابس ہمارے پاس بہت کم ہیں, 10%. سو اکارڈنگ ٹو امپلائرز 90% سے زائد جو لوگ ہیں نا, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جاب دی جائے. مثال کے طور پہ آپ امپلائر ہیں, آپ کل اخبار میں اشتہار دیتے ہیں یا ڈیجیٹل اشتہار دیتے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ, آپ کے پاس جو لوگ آئیں گے انٹرویو کے لیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوالٹی ان کی کتنی ہے. اور آپ خود سوچیں گے کہ یار یہ میرے کام کا نہیں ہے بندہ, اس میں مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ مجھے وارے میں نہیں ہے, ٹائم لگے گا, مجھے تو ابھی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ایک تو یہ ڈیفینیٹلی چیلنج ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کیا. یعنی کہ آج کل کے دور کے مطابق جو ضروریات ہے اور جو آنے والا دور ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو تیار نہیں کیا, ایجوکیشن سسٹم کو اینڈ الٹیمیٹلی بچوں کو. ہماری ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں کہ وہ سیکھ کیسے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو صرف یہ سکھا دیں کہ وہ سیکھ کیسے سکتے ہیں, وہ خود سیکھ لیں گے. آج کل کے دور میں ڈیجیٹل دور ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ ہر سبجیکٹ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. سو یہ بات درست ہے. نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کریئر لانچ پیڈ کے نام سے, جہاں پہ ہم بچوں کو لیتے ہیں جو گریجویٹس ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں, جو جاب کی تلاش میں ہیں, اور پھر ہم ان کو انوائرمنٹ کے اندر اور کریکولم کے اندر, ڈومین ایکسپرٹیز کے اندر, مینٹرشپ کے اندر 3 ماہ کا پروگرام کے اندر ان کی ٹوٹل کمپلیٹ اپ گریڈیشن ہو جاتی ہے, اور 100% سکسیس ریٹ ہے, ان کو جاب مل جاتی ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ امپلائرس کے پاس جائیں گے نا, میں ایک بڑی کمپنی ہے, پچھلے ہفتے 10 دن پہلے ان کے ساتھ, ان کے جو CEO کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت ایگزیکٹلی رائٹ نا میرے پاس 200 ویکنسیز ہیں ایک پرٹیکولر پروگرام کے اندر, لیکن ہمیں بندے ہی نہیں مل رہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر ویکنسی, دا پیپل آر لوکنگ فار پیپل. آپ کے ماشاء اللہ اپنا کام ہے, آپ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہوں گے نا. تو کیا 200 ملین کے اندر, جہاں پہ 64% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم سے کم 50-100 ملین لوگ ایسے ہیں جو جاب کی تلاش میں ہوں گے. ان 100 ملین میں آپ کو ایک بندہ بھی نہیں مل رہا, یہ سوچنے کی بات ہے. تو لہٰذا لوگوں کو نا وہ سکلز سیکھنا ضروری ہے, اور یہ تعلیم کے ساتھ اس کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, ہم پہلے میمنوں کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں لیکن تعلیم کی کمی ہے.
ट्रेडिशनल एजुकेशन की कमी है, लेकिन जितना वो काम करते हैं, कारोबार के समझते हैं, शायद ही हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या इवन एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स हैं इतनी नॉलेज या एक्सपीरियंस या महारत नहीं रखते. तो व्हाट डू यू फील लाइक कि आजकल जो 21वीं सदी है एंड 2022 भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, आपको क्या लगता है नाउ दिस एरा इज़ ऑल अबाउट लाइक सेल्फ लर्निंग? आपको क्या लगता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इससे थोड़ा हट के सोचना होगा, सेल्फ टॉट की तरफ आना होगा, एड टेक की तरफ आना होगा, ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठाना होगा? या डू यू थिंक ट्रेडिशनल एजुकेशन in this day and age is not that useful as it used to be? What's your take on like traditional education versus skills versus this modern day of being exposed to YouTube, LinkedIn, Facebook, and a ton of content is out there. Whatever skill you want to learn, even virtual university देख लें, MIT के जो मेरे ख्याल में ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जहाँ पर तमाम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. डू यू थिंक इन दिस डे एंड एज एजुकेशन इज स्टिल दैट वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट व्हेन द टेक इज़ द न्यू वर्ल्ड नाउ? आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सट्रीमिस्ट पे हो जाए ना, कि ईदर वन और दी अदर, दोनों हो सकते हैं ना. बिकॉज मैंने फिर अर्ज़ किया ना कि जो एजुकेशन है ना वो सिर्फ डोमेन स्किल्स की नहीं होती, वो इंसानियत की भी होती है ना. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैनरिज़म, कम्युनिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के साथ इंसान बेहतर इंसान बन सकता है. सो वो ज़रूरी है. दूसरी बात ये कुछ क्रिटिकल स्किल्स हैं ना जिनके बगैर आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ नहीं सकते, अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं पता, तो आप कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको बेसिक स्किल्स चाहिए, अरिथमेटिक चाहिए, यानी कि 2 और 2 4 हैं, हिसाब कैसे करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैं समझता हूँ कि दोनों जो हैं वो हो सकते हैं. आप स्कूल जाएं, एजुकेशन हासिल करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी वो करें, लेकिन उसके कोई उम्मीद ना रखें ज़्यादा. स्किल्स डेवलप करें साथ साथ जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. आपने करियर्स की बात की है, हमने कुछ थोड़ा सा काम किया है मरी के अंदर करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट के ऊपर. तो हमें एहसास हुआ है कि इवन हमने इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी रब्ता किया, तो पता ये चला कि एक्चुअली करियर काउंसलिंग होती ही नहीं है, ना होने के बराबर है. करियर काउंसलिंग अगर किसी से पूछेंगे ना तो वो ये बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप जाके ये कोर्स कर लें. क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ से उनको डॉलर ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत और यूनिवर्सिटी के. सो वो जो करियर काउंसलिंग है, nobody is even educated or skilled or experienced to teach them. In fact, in my own experience, जो थोड़ा सा है मेरा, मैं ख़ुद लोगों को कहता हूँ कि I can't tell you what to be. ये कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या अकाउंटेंट बनना चाहिए या म्यूजिशियन बनना चाहिए या क्रिकेटर बनना चाहिए? मैं कौन होता हूँ आपको बताते हुए? इट्स नॉट पॉसिबल. आई डोंट नो इफ़ यू नो, जो रिसर्च हमने की है, 14,000 मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं आज के दौर में. 14,000. कौन सा बंदा करियर काउंसलर जो है वो 14,000 को समझता है या जानता है? इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, ये ज़रूर है. और ये देखो ना, समझने की बात है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 में, जो इतना दूर नहीं है, जो जॉब्स होंगी उसकी टेक्नोलॉजी अभी क्रिएट नहीं हुई. यानी कि वो टेक्नोलॉजी इस वक्त वजूद में ही नहीं है जो फ्यूचर में जॉब्स होंगे. और इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ. आजकल के दौर जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह, ये आज से 5-10 साल पीछे चले जाएं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. ट्रू. तो जो जिस रैपिड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगले 5-6-7 सालों में जितनी तेज़ी से चेंज होगी, पहले से ज़्यादा जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी. लिहाजा टेक्नोलॉजी अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या होगी तो आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो इसका फिर मैं वापस कहूँगा कि अगर हम बच्चों को सिखा दें कि सीख कैसे सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. और इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ. ये पेशावर का एक एग्ज़ाम्पल है. मुख्तसर कहानी ये है कि छोटा सा बच्चा था, उनके वालदेन का शौक़ था कि ये एयरफोर्स का पायलट बने. छोटा सा बच्चा था, उसके वालिद साहब फौत हो गए, स्कूल से निकाला गया, जो टिपिकली पाकिस्तान में होता है. जब उनको निकाला गया तो वो छोटे मोटे काम करता रहे,
دوائی شوائی امی کے لیے لینے کے لیے. لیکن اس نے کیا کیا, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا الٹیمیٹلی اس نے اپنا جہاز بنایا اور اپنا جہاز چلایا. اور پھر جب اس نے پوچھا گیا, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آج کل دور ہے میڈیا کا, کہ یہ تو نے کیسے کیا, تو اس نے کہا ہے کہ میں نے گوگل, یوٹیوب, انٹرنیٹ سے سیکھا ہے جہاز کیسے بناتے ہیں اور جہاز کیسے چلاتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ماشاءاللہ پاکستانی, میں اگری کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو موقع دیا جائے, ان کو انوائرمنٹ دیا جائے, ان کو گائیڈنس, مینٹرشپ دیا جائے, تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. There is this amazing lady, Dr. Zunaira Saqib. She has a startup on Mera Career, something like that, meracareer.pk. نہیں, میں بتاتا ہوں نا, Mera Future, yes. So she was on the show and we were talking about, she was saying that they have like different kind of test, aptitude test, and which helps you determine that what you are good at and which career you have to choose. Like کبھی کبھی آپ نے بھی فیل کیا ہوگا, اب جس طرح میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں یہ والا بزنس شروع کرتا ہوں, یا لیٹس گو ان ٹو دس فیلڈ, بٹ مے بی آئی ایم لائک ایموشنل ایٹ دیٹ ٹائم, اور آئی ایم ناٹ تھنکنگ لاجیکلی. جذبات میں آ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں ایک کمپنی شروع کرنا چاہتا ہوں, یا میں یہ کریئر پاتھ وے ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. سو شی سیز کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کا پیشن ہے, وچ مے ناٹ بی ٹرو ان سم کیسز, تو یو شوڈ کم ڈو ٹیک دیز ٹیسٹ. میرے خیال میں ان سم آف دا کیسز دے آر فری. تو اگر یو کنڈکٹ دوز ٹیسٹ, دے ول اینالائز, دے ول اسیس اینڈ ٹیل یو ویدر یو آر میڈ فار دس اور ناٹ. آج کل کے دور میں ایسی سروسز بھی ہیں وچ ول لٹرلی ٹیل یو دیٹ یو آر میڈ فار دس پرٹیکولر جاب, دس کریئر اور ناٹ. سو شی از ڈوئنگ این امیزنگ تھنگ. اینڈ اگین لائک entrepreneurship, do you think this word is like a shashka now, a cliche word? آج کل بڑا ان ہوا ہے کہ entrepreneur بننا ہے. ہر آپ آن لائن دیکھو لوگوں کو جو کہ کورس کریٹرز بھی ہیں, کانٹینٹ کریٹرز بھی ہیں, وہ یہ ورڈ بڑا یوز کر رہے ہیں. یہ ایک اتنا ہلکا ورڈ ہے کہ مطلب کہ کوئی بھی آئے اور انٹرپرینور بن سکتا ہے. پہلے تو آپ جو ہیں آپ جاب سیکر تھے, اینڈ ناؤ جب آپ کو جاب نہیں مل رہی, آل آف اے سڈن یو آر سیئنگ اب مجھے انٹرپرینور بننا ہے. تو اف یو کین ناٹ فائنڈ اے جاب, سو یور الٹیمیٹ سولوشن از ٹو بیکم این انٹرپرینور. از دیٹ مچ ایزی؟ اس میں نا ایوری بڈی ہیز دیئر اون جرنی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر انسان, جیسے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کہتے ہیں, ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انٹرپرینر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معاشرہ جو ہے نا یہ ہمیں ملازم بنا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اٹس اے نیچرل سائیکل کہ آپ اپنی فطرت میں جاتے ہیں. جتنا زیادہ جاب کرتے ہیں اتنا زیادہ اور بڑی تنخواہ والے ہوتے ہیں بزدل بن جاتے ہیں, بزدل ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اٹس اے ان ورڈ, اٹس اے بز ورڈ اور اٹس ان فیشن ناؤ ڈیز, یہ بات درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے کہ لوگ اس طرف اویئرنیس, سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اویئرنیس ہوتی ہے. جب اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے یا یہ بہت برا ہے یا یہ کسی کام کا نہیں. تو آپ نے پوزیشن لے لی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے تو پھر آپ اس طرف مزید اور آگے بڑھیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کسی کام کا نہیں ہے تو پھر آپ یا تو اپنے منزل پہ چلتے جائیں گے یا پھر آپ کو انفارمیشن ملے گی جو آپ سیکھیں گے اور چینج کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے راستے جو ہے نا وہ سارے دروازے کھلتے جائیں. اللہ تعالیٰ کچھ دروازے بند بھی کرتا ہے. تو فار ایگزامپل میں نے ایز این انٹرپرینر بہت ارلی ایج میں کام شروع کیا تھا, لیکن میں پھر بھول گیا تھا تنخواہ کے لالچ کے اندر, میں بھول گیا تھا کہ میں نے انٹرپرینر بننا ہے. تو میں پھر جاب کرتا رہا ہوں. تو پھر جاب سے جب فارغ ہوا تو مجھے یاد آیا کہ یار میں نے تو انٹرپرینر بننا تھا. اب مجھے موقع مل گیا, میں واپس چلا گیا ہوں اپنے انٹرپرینرشپ کے بارے میں. تو اس میں جو اگین خوشائن اس لیے ہے کہ آج سے میں ریلیٹ کرتا ہوں 30 سال پہلے جب میں پاکستان پہلی مرتبہ آیا تھا. تو کیونکہ جب آپ نئے ملک میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ آبزرو کرتے ہیں نا چیزوں کو. تو اس زمانے میں اکثریت جو لوگ تھے نا وہ چاہتے تھے کوئی پکی نوکری ہم کریں, سرکاری نوکری کریں, آرم فورسز میں جائیں یا بیوروکریسی میں جائیں یا گورنمنٹ میں جائیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ سمجھ لیں کہ 95% سے زائد لوگ اس طرح کی پکی نوکری ڈھونڈ رہے تھے. پھر جب یہ ملٹی نیشنلز آنا شروع ہو گئے, 15-20 سال پہلے کی بات ہے, تو لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ کارپوریٹ ملٹی نیشنل جاب ہونی چاہیے,
بینک کے اندر, ٹیلکو کے اندر, FMCG وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا, ہمارے دور میں ٹیلی کام انڈسٹری کا بوم تھا نا, لیٹ 90s ارلی 2000s میں, mid 2000s میں. تو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ٹیلی کام انجینئرنگ کی طرف چلے گئے, وہ بھی مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بھیڑ چال ہے نا. بٹ دا پوائنٹ از کہ لوگوں کا رجحان سرکاری نوکری سے کارپوریٹ کی طرف آئے تھے. آج کل کے دور میں کیونکہ یونیورسٹیز میں آنے جانے کا موقع ملتا ہے, وہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, تقریباً 40% جو ہے نا بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے. ان 40 میں سے آدھے فیل ہو جائیں گے, آدھے دوبارہ ٹرائی کریں گے, پھر ٹرائی کریں گے. لیکن اٹس اے نمبرز گیم. جتنے زیادہ نمبرز اس کے اندر ڈالیں گے اتنے زیادہ ہمارے سکسیس کے چانسز ہوں گے. ہاؤ وڈ یو سجیسٹ یا ایڈوائز ٹو ینگ پیپل کہ دے شوڈ سلیکٹ دا رائٹ راؤٹ, رائٹ کہ جاب کرو, انٹرپرینور بنو, بزنس مین بنو. از دیر لائک اینی فارمولا ویئر یو کین سے کہ یار یو کین بی این امیزنگ انٹرپرینور اور اے جاب گائے. از دیر اینی فارمولا لائک دیٹ؟ ڈپینڈز ہاؤ کمفرٹیبل آر یو ان دیٹ ورک, ڈو یو انجوائے اٹ. یعنی کہ منڈے صبح آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے, یا سنڈے رات کو کیا فیلنگ ہوتی ہے. ڈو یو فیل لائک یس آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو گوئنگ ٹو ورک ٹمورو. کم لوگ ہوتے ہیں. اور از اٹ سم تھنگ نو یار مجھے پھر کام پہ جانے کی آئی ہیٹ اٹ, اور پھر آپ کو اٹھنا بھی نہیں ہوتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ اف یو ریئلی انجوائے یور ورک, اف یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ آپ انرجی کے ساتھ جاتے ہیں اور مزہ آتا ہے, تو آپ کام کریں. اور اگر نہیں آتا, آپ کی فیل کرتے ہیں کہ یار کچھ چیز مسنگ ہے, میں تو کچھ اور کر سکتا ہوں, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو پھر آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے انٹرپرینرشپ. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اور یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ کامیابی کی جو راز ہے نا وہ فیلئر کے اندر چھپا ہوا ہے. یو ہیو ٹو فیل ٹو سکسیڈ. سو انویریبلی ہم جب اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں, پاکستان سے باہر, وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے, فیلئر از اے ویری براڈ ٹرم, ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ایکسپیرینس سے کچھ سیکھتے ہیں, بھلے پیسوں کا نقصان بھی ہو جائے, لیکن اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے اس ایکسپیرینس سے, تو وہ فیلئر نہیں ہے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو کام آئے گا. وائی ڈونٹ وی کال دوز پیپل بیہائنڈ دا اسٹارٹ اپ بزنس مین, وائی دے آر کالڈ انٹرپرینورز؟ دیکھیں frankly speaking, you can, is there any difference? It's just a question of names, no? So for example, you can call them whatever you want, ٹھیک ہے نا. It's just where you are coming from. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کو جو ہے نا باپ کہتا ہے بیٹے ادھر آؤ, دوسرا کہتا ہے بھائی ادھر آؤ, ماں کہتی ہے لاڈلا ادھر آؤ. بچہ تو وہی ہے نا. سو بزنس مین ٹپکلی جو ہے وہ کنونشنل بزنسز میں جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پراپرٹی کا شو روم کر لیا, گاڑیوں کا شو روم کر لیا, ایک لیٹ سپوز پروفیشن اگر وہ ہیں, ڈاکٹر بن گیا تو کلینک شروع کر دی, ڈینٹسٹ ہیں تو ڈینٹسٹ کی دکان شروع کر لی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. جو انٹرپرنرز ہوتے ہیں نا, نارملی وہ ایسا کام کرتے ہیں جو اسکیلیبل ہے, اور اسکیلیبل سے مراد یہ از ناٹ ڈپینڈنٹ اونلی آن دیم. دے امپاور ادر پیپل, دے ڈیولپ اے ٹیم آف پیپل, اینڈ دے گرو not only in the country, but they grow vertically, horizontally, different products, different services, different industries. وہ entrepreneurs ہوتے ہیں. جو business men ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا true جس کو ہم کہتے ہیں نا entrepreneur, اس کا دماغ بہت open ہوتا ہے. وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی problem کی تلاش میں ہوتا ہے. جبکہ بزنس مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میری آمدنی جو ہے نا اس بزنس میں زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہوں. سو دیٹ از دا بیسک ڈفرینس کہ وہاں پر دا مین گول از ٹو میک ایز مچ منی ایز پاسبل, while an entrepreneur is solving a real problem and capitalizing on that. And there are so many problems in Pakistan. So a lot of startups we need here. Correct. اچھا یہاں پر جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے نا, somehow we are fascinated by اچھا یو ایس میں یہ ہو رہا ہے تو لیٹس کاپی کیٹ دیٹ اینڈ اس کو لوکلائز کر لیں. ڈو یو تھنک لائک کہ پاکستان میں ایسے اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے جو کہ لوکل پرابلم کو سالو کریں اور ٹرینڈس کو فالو نہ کریں؟ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ایڈوائس ٹو سمبڈی؟ آئی تھنک ٹرینڈ کو فالو کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اب نارملی لائف کو دیکھیں نا, تو ہم جو کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے انہی کو دیکھ کے وہی کپڑے پہنے ہوئے, ایسے ہی ہے.
True. اگر آپ دیکھیں ان کی لائف اسٹائل جو ہے, ہم بھی وہی کرتے ہیں جو ان کے لائف اسٹائل ان سے انسپائر ہوتے ہیں, اور جو اچھی چیز ہے اس کو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. جب انٹرپرنرشپ کی بات آتی ہے تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی نیا آئیڈیا تو نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں گا, موبائل زون جو ہماری کمپنی جو ہم نے شروع کی تھی, یہ کوئی آئیڈیا دنیا میں نیا نہیں تھا. انفیکٹ یہ ہم نے کاپی کیا تھا UK کے اندر اور یورپ کے اندر. ایک کمپنی تھی کار فون ویئر ہاؤس کے نام سے, ان کا ماڈل ایگزیکٹلی یہی تھا, لیکن پاکستان میں نہیں تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ وہی ریپلیکیٹ کر کے پاکستان میں لے آئے. پاکستان کے لیے نیا تھا. اگر آپ کریم کو دیکھیں تو کریم جب پاکستان آئی تھی پاکستان کے لیے نیا تھا, لیکن کریم کے متبادل جو اوبر ہے اور بہت ساری اور ہیں وہ دنیا میں چل رہے تھے. اسی طرح اگر آپ فاسٹ فوڈ دیکھیں تو پاکستان میں بہت سارے اور لوکل برانڈز بھی بننا شروع ہو گئے, لیکن ہم انسپائر تو وہیں سے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے. انفیکٹ میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آئیڈیا ویلیڈیٹ ہو چکا ہے کہ اس کی مارکیٹ ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر باہر بھی ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایسے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر جو بیرون ملک نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ جو شاید یورپ میں یا US میں نہیں ہوتی. اسی طرح صاف پانی پینے کے لیے بیرون ملک کے چیلنجز نہیں ہیں. کوالٹی آف فوڈ, ملک, ہائیجین وغیرہ وغیرہ, یہ چیلنجز وہاں پہ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے سولوشنز ڈھونڈنے کی ضرورت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ میں کہوں گا کہ کچھ کامن چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل پلاسٹک جو ہے, ریسائکلنگ آف پلاسٹک یا پلاسٹک ویسٹ جو ہے, وہ پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے. امریکہ میں بھی چیلنج ہے, کیا یہ پاکستان میں چیلنج نہیں ہے؟ تو اگر بیسٹ پریکٹسز وہاں پہ کچھ ہیں تو ہمیں یہاں پہ لے کر آنی چاہیے, اور ہمیں انڈیجنس کرنا چاہیے, لوکلائز کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جیسے وہ کریں وہی ہم کام یہاں پہ کریں, لیکن اڈیپٹ تو کریں نا اس کو. اچھا, سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں بزنسز کو فیس کرنا پڑتا ہے نا, وہ ہمارا ایڈریسنگ سسٹم ہے. باہر تو بڑے آپ کے UK میں بھی بڑے پریسائز زپ کوڈ ہوتے ہیں, اور آپ کا ڈیلیوری رائڈر آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے, سر آ گئے. پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ایڈریسنگ کا ہے. کیا ہوتا ہے, مثال کے طور اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا, لاہور کراچی کی نہیں کر رہا, جو چھوٹے شہر ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز آرڈر کی, آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یار وہ عثمان کریانے والے اسٹور کے پاس نیکسٹ گھر ہے. اب جب وہ رائڈر پہنچتا ہے نا تو اس کو لوکیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے عثمان بھائی کی دکان کو, کہ عثمان بھائی کی دکان کہاں ہے. پھر وہ وہاں سے آپ کو کال لگاتا ہے, پھر آپ وہ پک نہیں کرتے ہو, سمہاؤ آپ سو رہے ہوتے ہو, کہیں پر ہوتے ہو, موبائل سائلنٹ ہوتا ہے, اینڈ دین ایونچولی آپ کا پارسل ریٹرن ہو جاتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایڈریسنگ جو سسٹم ہے وہ بڑا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے. دس از ون جسٹ پرابلم دیٹ نیڈس ٹو بی سالو ان آرڈر فار ای کامرس کمپنیز ٹو آپریٹ لائک اے ہائر لیول. بیکاز کچھ دوست بتا رہے تھے کہ ان کا ریٹرن ریٹ بڑا ہائی ہے, اینڈ ون آف دا بگ ریزن از کہ جو ڈیلیوری جب جاتی ہے تو وہ بندہ اس کو پک نہیں کرتا, یا رائڈر یا TCS کمپنی والے اس ایڈریس کو لوکیٹ نہیں کر پاتے. I do agree these challenges are specific to Pakistan, and hopefully they will be tackled out in one way or the other. So what kind of startups you are seeing in National Incubation Center? You are leading that organization, right? And that is a private public partnership. Correct. So کیا کس قسم کے اسٹارٹ اپس وہاں پہ ہم کہیں کہ پنپ رہے ہیں اس وقت؟ سو ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے نا وہ سپورٹڈ ہے منسٹری آف IT کی. اوکے. تو ان کی ایک پری ریکوزٹ ہے کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں نا وہ IT بیسڈ ہونے چاہیے. اوکے. سو فار ایگزامپل اگر آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دکان شروع کرنی ہے, یا ایک پارلر شروع کرنا ہے, یا ایک ڈینٹسٹ شروع کرنا ہے, تو اس میں ہم لوگ جب تک ٹیکنالوجی انوالو نہیں ہوگی, کیونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بندہ اسکیل کر سکتا ہے. ایگزامپل ہے کہ کسی نے لیٹ سپوز بریانی کا اسٹال لگایا یا دکان لگا دی, تو وہ وہیں تک محدود ہے. ٹرو. لیکن اگر کسی نے آن لائن بریانی سروس شروع کر دی تو وہ شاید پورے شہر کے اندر یا پورے ملک کے اندر وہ ڈیلیور کر سکتا ہے اور سپورٹ کر سکتا ہے, سروسز دے سکتا ہے. سو ٹیکنالوجی فرسٹ آف آل جو ہم جس کو کہتے ہیں نا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ٹیکنالوجیز ہیں, اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر, مشین لرننگ, بگ ڈیٹا, ورچوئل ریالٹی, آگمنٹڈ ریالٹی, ای کامرس, اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ بیس لیئر کے اوپر پرووائڈ کرتی ہیں ڈفرینٹ ورٹیکل انڈسٹریز کے اندر.
ایگریکلچر کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر, فن ٹیک کے اندر, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. الحمدللہ وی ہیو مور دین 300 اسٹارٹ اپس جو ہمارے پروگرام سے گزر چکے ہیں سنس انسیپشن, سنس 2016. اوکے. اور یہ صرف اسلام آباد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, کیونکہ انکیوبیشن سینٹرز جو ہے نا اسلام آباد کے بعد کراچی, لاہور, پشاور اور فیصل آباد جو ہے وہ بن چکے ہیں اور پچھلے 5 سالوں سے چل بھی رہے ہیں. آپ کو خوشی ہوگی کہ اگلے ہفتے 12 تاریخ کو حیدرآباد جو ہے وہاں پہ نیشنل انکیوبیشن شروع ہو جائے گا, اور اسی طرح فیصل آباد کے اندر جو 5 بن چکے ہیں. 120,000 جابس جو ہیں پچھلے 5 سالوں میں کریٹ ہوئے ہیں, جو ہمارا مین مقصد تھا. امیزنگ. الحمدللہ اٹس بین اے ویری سکسیزفل پروگرام بوتھ فار دا گورنمنٹ اینڈ فار آور پارٹنرز ایز ویل. تو اس کے اندر جو ہے نا مختلف اسٹارٹ اپس ہیں. سو فار ایگزامپل ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو آپ کو مشین لرننگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے جو رپورٹس ہیں, میڈیکل رپورٹس ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, جیسے میموگرامز ہیں یا ایکس ریز ہیں, اور وہ آپ کو ڈاکٹر سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو برین ٹیومر ہے یا بریسٹ کینسر ہے یا ہونے والا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے اندر, مثال کے طور پہ آپ کا پلاٹ ہے, آپ نے بلڈنگ بنانی ہے اور آپ نے اس کو سیل کرنا ہے, تو وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ کو نا خالی پلاٹ کے اندر آپ کو بلڈنگ کھڑی نظر آنا شروع ہو جائے گی, اور پھر آپ وہ جو ورچوئل ریالٹی کے گلاسز پہن کے آپ 7ویں منزل میں جو آپ کا اپارٹمنٹ ہے اس کو انٹر کر سکتے ہیں, اور انٹر کر کے آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کچن کیسا ہوگا, آپ کا بیڈ روم کیسا ہوگا, آپ کی چھت کیسی ہوگی, آپ کا ٹائلیں کیسی ہوں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دس ول ہیلپ ٹو پروموٹ دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری. ہمارا ایک اسٹارٹ اپ ہے ڈیف ٹاک, ون آف دا موسٹ سکسیزفل اسٹارٹ اپس دیٹ وی ہیو. سوشل امپیکٹ کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اس کے جو 3 فاؤنڈرز ہیں, 2 پیدائشی نظر نہیں ہیں ان کے, اور ایک جو ہے وہ سن نہیں سکتے. تو انہوں نے جو ڈیف لوگ ہیں ان کے لیے سائن لینگویج انٹرپریٹیشن سروس پرووائڈ کی ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ ڈیف ہیں تو ڈاکٹر کو کیسے بتائیں گے کہ مجھے کہاں سے اور کیسے درد ہے. کریم کے ڈرائیور یا اوبر کے ڈرائیور کو آپ کیسے بتائیں گے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے. کلاس روم کے اندر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ٹیچر جو ہے وہ کیا کلاس لے رہا ہے. تو انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے ماشاء اللہ, اینڈ آج کے دور میں دے ہیو ہنڈریڈز آف پیپل دیٹ دے آر ورکنگ ود ایز امپلائیز, تھاؤزنڈز آف پیپل دے ہیو ہیلپڈ. انہوں نے سنگاپور میں دفتر کھول لیا, انہوں نے یورپ میں دفتر کھول لیا, یو ایس میں دفتر کھول دیا, اور پاکستان میں بھی ماشاء اللہ دے ڈوئنگ ویری ویل. سو دیز آر اے کپل آف دی ایگزامپلز دیٹ وی ہیو. دیر آر مینی ایگزامپلز. ہماری جو ویب سائٹ ہے, میں ضرور چاہوں گا کہ لوگ وہاں جا کے دیکھیں, تمام لسٹ وہاں پہ ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو لسٹ مل جائے گی. I will also put that in the description as well. Excellent. پرویز بھائی مجھے یہ بتائیں, ہاؤ یو جج دا سکسیز آف اے اسٹارٹ اپ, بیکاز نارمل ٹریڈیشنل بزنس میں آپ کے نمبرز ہوتے ہیں, آپ کے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. کسی اسٹارٹ اپ کے سکسیس یا فیلئر کو اگر جج کرنا ہو, ہاؤ وڈ یو جج دیٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا, میں فیلئر کو جج کروں گا اگر انہوں نے کچھ سیکھا نہ ہو. مینی اسٹارٹ اپس, میں نے عرض کیا نا, وہ بند ہو جاتے ہیں, پیسوں کا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن وہی فاؤنڈر جو ہیں دے موو آن اینڈ دے بیکم سکسیزفل. اور شاید ان کا سکسیس اس فیلئر کی وجہ سے ہی ہو, کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے اور دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کی یا کچھ اور کیا ہے. میرے نزدیک جو ہے ہم NIC میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سکسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے جابس کریٹ کیے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا کرٹیکل فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. سو دا مور جابس یو ہیو کریٹڈ, دیٹس ون سکسیس فیکٹر. دی ادر سکسیس فیکٹر is کہ are you profitable or not? If you're not profitable, then how much revenue you are generating? That's also tells you, no? And if you're not generating revenue, this is also possible. How many customers you have? And that's also an indication of success. So how many jobs have been created? Are you profitable? How much revenue you are generating? And if not, how many customers you have? And lastly, انویسٹمنٹ. آئی نو مینی پیپل تھنک کہ انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کو پہلے اہمیت دینا چاہیے. میرے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اور انویسٹمنٹ کا یہ ہے کہ کتنے پیسے آپ نے ریز کیے ہیں یا لوگوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں. دیٹس آلسو سکسیس فیکٹر انڈیکیٹر. بٹ ہاؤ وڈ یو ایگزیکیوٹ اے بزنس اف یو ڈونٹ ہیو انویسٹمنٹ, بیکاز آپ نے اس کو بڑے آخری اسٹیج پر رکھا.
تو آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ کے انکیوبیٹر میں ایک بچہ انرول ہوا, سکسیزفلی وہ سلیکٹ ہوا, آیا, ناؤ ہی ہیز ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ. ہاؤ ہی کین ڈو اٹ وداؤٹ فنڈس. When you say execute, what does that mean? آئیڈیا سے اس کو ریئل لائف میں لانا. مطلب ابھی تک آپ کے ذہن میں تھا, آپ سوچ رہے تھے کہ یار میں ایک ایڈ ٹیک بناتا ہوں. ایڈ ٹیک, یس. پاکستان میں ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, 7 لاکھ ٹیچرس کی ضرورت ہے مزید, 1/3 آف دا کڈز آر آؤٹ آف اسکول, اور اتنے بریک اینڈ مارٹر اسکولز بنانا اس اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے. سو یو کم اپ ود اے سلوشن کہ میں لیٹ می ریچ آؤٹ ٹو دا ماس آڈینس, ماس آؤٹ آف اسکول کڈس, اور میں ایک سسٹم بناتا ہوں, میں ایک ایپ بناتا ہوں جہاں پر میں مختلف ٹیوٹوریلز, مختلف کورسز, میں میتھ, انگلش, سائنس پڑھاتا ہوں ٹو دا پرائمری kids, right, to the primary students, right, from nursery, prep, 1-2 class, these, because so you have this idea, now you have to bring it to life. اب آپ کو ڈیولپرس کی ٹیم بنانی ہے, and you have to have team on board کہ وہ اس پر کام کریں, you will need funds there, right? So where the investment, or let me rephrase that, where do you think the investment is required and where not? دیکھیں میں تو کہتا ہوں نا کہ انویسٹمنٹ از ریکوائرڈ ایٹ اے لیٹر اسٹیج. مگر آپ کا بڑا اچھا اگزامپل ہے, اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. آپ کو اس آئیڈیا کو حقیقت میں لے کر آنا کیا چاہیے ہوگا؟ پیسے آپ کو چاہیے. وہ پیسے کہاں لگائیں گے آپ؟ آن دا ڈیولپمنٹ آف دیٹ ایپ. اوکے, سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے, اس ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس ایپ کی تو ڈیولپرس چاہیے ان ہاؤس, صحیح ہے, تو ڈیولپرس کو ہائر کرنے میں پھر آپ کا ایک فیڈ بیک لوپ ہوگا, پھر آپ کی ایک چھوٹی موٹی مارکیٹنگ ٹیم ہوگی جو کہ اس کو مارکیٹ کرے. یو ول نیڈ منی فار دیٹ. ظاہری بات ہے آرگینک گروتھ میں کافی ٹائم لگتا ہے, سو یو ول ڈو پیڈ ایڈورٹیزمنٹ, آبویسلی پیسے وہاں پہ ریکوائرڈ ہوں گے. آبویسلی آپ کا ایک HR ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ان ڈیولپرس کو اور اس مارکیٹنگ ٹیم کو آن بورڈ کرے گا, اینڈ یو ول لک فار پراپر پیپل ٹو ہائر دیم. اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیم کو تھوڑا ٹرین بھی کرنا ہے بیکاز آپ کو رائٹ ریسورس نہیں ملتا, رائٹ, تو آپ کو ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہہ لیں یا ان ہاؤس ٹریننگ سینٹر کہہ لیں بنانا پڑے گا. سو آل دیز تھنگز ریکوائرڈ منی, اینڈ nowadays a lot of money because in order to hire the right talent it's not cheap anymore. So obviously money is required after ideation stage, after conceptualizing, and everything is written on the paper, on the board, on the mind map and things like that. صحیح, آپ کا 6 مہینے لگ گیا اس کام پر, 1 سال لگ گیا. The moment you step into the real world to execute that plan, money is required, and people are really scared to raise funds in the first place. Because میں اگر اپنے پیرنٹس کے پاس جاؤں یا دوستوں کے پاس جاؤں, سب سے پہلے تو مجھے گالیاں بڑی کہ پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو, اسکول کس لیے ہے. بٹ دے ڈونٹ نو دا ماس میجورٹی آف kids are out of school, they don't have access to school anyways, right? So like this is a real world problem. So where like the investment comes into play and where not, again وہی والا. So there are two different routes. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنا آئیڈیا لے کے فنڈ ریزنگ شروع کر دیں, اینجل انویسٹمنٹ شروع کر دیں. Where can I find these angel investors and what is angel investor by the way? تو NIC کے اندر نا ہمارے پاس یہ اینجل انویسٹر بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ارلی اسٹیج, پری اسٹیج, آئیڈیا اسٹیج کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے, آپ انویسٹر کو پچ کرتے ہو کہ دس از دا ورلڈ دیٹ آئی ایم کریٹنگ. بالکل, یا پھر آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنائی ہے یا MVP ہے یا کوئی نہ کوئی آئیڈیا کم سے کم تو ہے نا. اینڈ اٹ ڈپینڈز, انویسٹر جو ہے ظاہر ہے اس نے سوچنا ہے کہ یار میری انویسٹمنٹ جو ہے ڈوب تو نہیں جائے گی, پاک تو نہیں جائیں گے سکسیزفل, لیکن لیٹس اسیوم کہ آپ نے کنونس کر لیا ان کو, تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. جو اینجل انویسٹر ہے نا نارملی چھوٹی رقم ہوتا ہے, ہم اس کو تھوڑے پیسے کہتے ہیں. It can be anywhere from let's say 2 million rupees to 20 million rupees, for example, which is enough to get you going and get that stuff developed and stuff like that. So ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ اگر آپ کو مزید اور پیسے چاہیے, let's suppose you want to heavily advertise, you want to go abroad, you want to do all of those things, then you can go for a series funding raise through venture capital fund پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. However, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں پرسنلی. میں کہتا ہوں کہ بوٹ اسٹریپنگ کرنی چاہیے. آپ کو اگزامپل میں دیتا ہوں اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے کہ آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے, اگر میں نے یہ کرنا ہو
تو میں کیا کروں گا کہ آئیڈیا میرا ہے, لیٹ سپوز میں نے آئیڈیا تو سمجھ لیا, اب میں کیا کروں گا کہ میں کسی ڈیولپر کو ڈھونڈوں گا جس کو آتا ہے یہ کام, تو اس کو میں یہ سناؤں گا کہ یار تو میرا پارٹنر بن جا, ہم لوگ مل کے یہ کام کرتے ہیں, تو وہ میرا کو فاؤنڈر بن جائے گا. میرا آئیڈیا میرا نہیں رہا, ہم دونوں کا آئیڈیا ہو گیا, اور کیونکہ اس کو آتا ہے یہ کام, وہ یہ کام کرے گا. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر مارکیٹنگ کے حوالے سے ظاہر ہے لوگ ایکسپرٹ بھی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ہیں, تو اسٹارٹ اپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹارٹ اپ کتنے لوگوں کا ہونا چاہیے. اسٹارٹ اپ ایک بندے کا بھی ہو سکتا ہے, 2 کا بھی ہو سکتا ہے, 3 کا بھی ہو سکتا ہے, اور 4, 5, 10 کا بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. True. So according to our research and our learnings, the optimum chances of success are when you have 3 co-founders. اگر آپ کے پاس 3 ہیں تو آپ کے چانس آف سکسیس زیادہ ہیں بنسبت 2 کے, 1 کے, 4 کے یا 5 کے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈسپلن سے ہونے چاہیے. ایک کا جو آئیڈیا ہے, جس کا آئیڈیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو بیک گراؤنڈ ہوگا نا. True. مے بی مارکیٹنگ, مے بی فائنینس, مے بی لیگل, مے بی IT, کچھ نہ کچھ تو اس کا ہوگا. پھر جو ڈیفیشنسی ہے, لیٹ سپوز ہائپوتھیٹکلی وہ بندہ جو ہے نا اکاؤنٹنٹ ہے, لیٹس جسٹ سے, اب اس کو ڈیولپر چاہیے, پروگرامر چاہیے, وہ کو فاؤنڈر ڈھونڈے گا, CTO بنے گا, کو فاؤنڈر بن جائے گا, وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار اس کی مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, ڈیولپر ہے, مارکیٹنگ تو نہیں آتی, تیسرے بندے کو ساتھ رکھ لیا, شیئرز دیے, ایکوٹی دی, اور ان تینوں کا اب جو آئیڈیا ہو گیا, کو فاؤنڈر ہو گئے, جوائنٹ اونرشپ ہے, اور پھر وہ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے بیٹر وے آف موونگ فارورڈ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پریکٹیکلی, پھر آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے, پارٹنرز بنانے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, آپ کمپنیز کے پاس جائیں, آؤٹ ریچ پروگرام بڑھائیں, گرانٹس ہیں. ابھی تک ہم نے انویسٹمنٹ کے پیسے کو ٹچ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. سو آئی پرسنلی فیل کہ دس کوڈ بی اے وے آف موونگ فارورڈ. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو فاؤنڈرس ہیں ان کو ایٹ دی ویری ارلی اسٹیج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ فری لانس کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو فار ایگزامپل سم پیپل آر رائٹنگ بلاگس, سم پیپل آر ڈیولپنگ ویب سائٹس, سم پیپل آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. تو وہ بھی ایک آمدنی ہوتی ہے جو اپنے خرچے کے لیے, ان کو بھی تو چلانا ہے نا اپنے خرچے, کیسے وہ چلیں گے. تو وہ پیسے بھی ان کو تھوڑے تھوڑے, زیادہ نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. until you get to a point where now you have a good credible platform, a good credible story, you have something to show. تو جب آپ انویسٹر کے پاس جائیں گے تو chances of getting investment are much more, because and at a much lower equity. Better rates, better negotiate, better yes. negotiate. So therefore the person that you're selling to is not you're selling, there's 3 of you. تو میں کانفیڈنس ہوگا کہ یار انہوں نے دیکھا نا, یہ ایک بندہ نہیں ہے جس کا آئیڈیا ہے, یہ تو ٹیکنیکل بندہ بھی ہے, مارکیٹنگ کا بھی بندہ ہے, فائنینس کا بھی بندہ ہے. تو آئی فیل مور کانفیڈنٹ ایز این انویسٹر کہ ان کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا, ویسے آپ نے ایک چیز آبزرو کی ہے جو آپ کے پاس NIC میں انکیوبیٹ ہوئے ہیں جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں, اینڈ دیر آر لاٹ آف دیم. ہیو یو ایور فیلڈ, کیونکہ مجھے لگتا ہے سم ہاؤ وی آر اے ویری پوزیسو نیشن, رائٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں, تو کسی دوسرے کو ایکویٹی دینا, دوسرے پارٹنرس کو, آئیڈیا میرا ہے, میں کیوں, لیٹس سے اگر 3 پارٹنرز آن بورڈ ہوتے ہیں, لیٹس سے اگر ایکول ڈسٹریبیوشن آف شیئرز ہوتی ہے, تو all of a sudden from 100% ownership you are now become a 33% یا 34% owner, and the rest you have given away to these other 2 founders, right? People are like reluctant, مجھے لگتا ہے, correct me if I am wrong, according to the data you have, اب people really are possessive in that sense کہ میں کیوں, مطلب کہ absolutely, yeah, absolutely. So how you tackle so اس میں نا یہ پہلی بات تو یہ بات درست ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ میں اکیلا فاؤنڈر ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں CTO یعنی کہ ٹیکنیکل ہیڈ کو میں ہائر کروں گا, فائنینس یا مارکیٹنگ کا بندہ میں ہائر کر لوں گا, میں اس کو پیسے دے دوں گا کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں, لہٰذا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ایکوٹی نہیں دوں گا, میں کسی کو شیئر نہیں دوں گا. And do you think it is the right strategy? Oh, absolutely not. That's a wrong strategy. Absolutely incorrect. Ownership نہیں آتی نا. So the other solution is جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کے پاس 34%, 33% رہ جاتا ہے جبکہ آپ پاس 100% ہے, تو اس کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 1% of something is better than 100% of nothing.
یعنی کہ جو 34% ہے وہ بھی تو کچھ آن دا ایکچوئل ہے نا. یس. جبکہ 100% تو آئیڈیا تھا. اس کی 2-3 ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم امیزون کو دیکھیں, جیف بیزوس کو دیکھیں, ہی از دا فاؤنڈر. ہاؤ مچ شیئرز ڈو یو تھنک ہی ہیز؟ Last time I checked, it's less than 10%. تو ہی ہیڈ اپروکسیمیٹلی 12 to 14%. پھر اس کا ڈیورس ہوا بیچارے کا, تو آدھی تو بیگم لے گئی اس کا, تو باقی اس کے پاس لیس دین 10% ہے. بٹ اٹس $1 trillion کمپنی. Yes. تو میں آپ کو سوال یہ کروں گا کہ اگر میں آپ کو 1% دوں گا امیزون کے اندر یا ایک دکان دوں گا 100%, تو ان دونوں میں سے آپ کون سا پسند کریں گے؟ Obviously 1% of Amazon. آپ نے کہا نا obviously. 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 Because just look at the market share of that company. But the point I'm saying is you have only 1%. جبکہ میں 100% آپ کو دے رہا تھا ایک دکان کی. So but you realized, and that's why I was saying 1% of something is better than 100% of nothing. But then there is another question. آپ پارٹنرشپ کرنا ایسے ہے جیسے کہ شادی کرنا ہو, رائٹ؟ بیکاز ناؤ یو آر پارٹنرز ان دیٹ جرنی ان دس کمپنی. تو how would you make sure that آپ کی فریکوینسیز میچ ہوں, کو فاؤنڈرس کی فریکوینسیز میچ ہوں, آن دا سیم پیج ہو, اور ایسا نہ ہو کہ کل کو ڈائیورس کا خطرہ ہو جائے اور لڑائی ہو جائے اور اسٹارٹ اپ کا ہی ستیہ ناش جو ہے وہ بگڑ جائے. ہاؤ ڈو یو انشور دیٹ؟ ڈو یو ہیو اینی ٹپس, ٹرکس, یا ہیو یو ڈیورنگ دس ہول کورس آف یور جرنی ان آئی سی, ہاؤ وڈ یو انشور کہ کو فاؤنڈر سلیکٹ کرتے ہوئے یہ غلطی نہ کی جائے کہ کسی غلط پارٹنر کو سلیکٹ کر لیا جائے؟ دیکھیے یہ تو جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے نا کہ شادی کی طرح ہے نا. تو شادی جب بندہ کرتا ہے تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, تھوڑی سی ریسرچ کرنا چاہیے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, لائکس ڈس لائکس کیا ہیں, پرسنل پریفرنسز کیا ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. جہاں پہ بات آتی ہے نا کو فاؤنڈر کی, تو نارملی کیا ہوتا ہے نارملی کہ وہ آلریڈی ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یعنی کہ وہ شاید تو کلاس فیلوز تھے, بیچ میٹس تھے, ایک ہی یونیورسٹی میں یا ایک ہی محلے میں رہتے تھے, تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ تھا. اس آئیڈیا نے ان کو مزید گٹھا کیا, کلوزر لوگ لے کر آئے ہیں. اینڈ پھر یہ ہے کہ ان مائی پرٹیکولر کیس لیٹس سے میں جب بندہ کو فاؤنڈر ڈھونڈتا ہوں, ماشاء اللہ وی ہیو مینی کمپنیز, تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کو فاؤنڈر. تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر نالج, ایکسپیرینس, پیشن اینڈ انٹرسٹ ہے. اور اگر یہ ٹک باکس ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس شخص کی کریڈیبلٹی کیا ہے, مارکیٹ ریپیوٹ کیا ہے, لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, تاکہ یہ نہ ہو کل پتہ چلے کہ پیسے لے کے بھاگے ہوا. سو یو ہیو ٹو ڈو یور ریسرچ, یو ہیو ٹو میک دی ایفرٹ. اینڈ لاسٹلی جب کو فاؤنڈرس کی بات آتی ہے نا, تو یو ہیو ٹو سائن این ایگریمنٹ. یہ جو بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بچپن کے دوست ہیں یار, 5 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, 25 سال سے ہماری دوستی ہے, تو اب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ جب پیسے آنا شروع ہوتے ہیں تو وہیں پہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم پریکٹیشنرز یہ کہتے ہیں کہ ایک شیئر ہولڈر ایگریمنٹ ہونا چاہیے, جتنے بھی 2, 3, 4 کو فاؤنڈرز ہیں آپس میں, اس میں کلیئرلی رولز اینڈ ریگولیشنز بن جاتے ہیں, تاکہ خدا نخواستہ کل ہماری آپس میں نہیں بنتی, یا آپ جانا چاہتے ہیں یا میں نکلنا چاہتا ہوں, تو ایک پروسیس ہے تاکہ ہماری دوستی بھی انٹیکٹ رہے اور ہم اپنے راستے بھی الگ الگ کر سکیں. پاکستان میں فنڈ ریز کرنا کتنا مشکل یا آسان کام ہے؟ کمپیئر ٹو ابراڈ آئی ووڈ سے کہ اٹس اے لٹل بٹ مور ڈیفیکلٹ ایز اے ہول. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. انڈیویجولس, فیملیز, ایسے لوگ ہیں جو پیسے کی کمی نہیں ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل بزنس شروع کرنا ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ جسٹ واٹ ڈو یو تھنک از این ایگزامپل, گیو می اے نمبر. Again, it depends on the business itself as well. If you are going into creating a brand, آپ کو اس کی انوینٹری خریدنی ہے, اس کی شپنگ ہے, اس کی برانڈنگ ہے, دین اس کی مارکیٹنگ ہے, ورسز اگر آپ کو کوئی ٹیک سلوشن ایپ بنانی ہے, ان دیٹ کیس یو وڈ نیڈ اے ڈیولپر, اور ڈیولپر کی سیلری اگر آپ 1 لاکھ بھی کر دو, اگر آپ 12 مہینے میں بھی بنتا ہے تو 12 لاکھ ہو گئے. رائٹ ناؤ یو جسٹ نیڈ این ایپ. ورسز مختلف بزنسز میں مختلف انویسٹمنٹ. لیٹ می گیو این ایگزامپل. آپ نے جو ایگزامپل دیا ہے نا, صرف ڈیولپر تو نہیں چاہیے ہوگا نا, آپ کو آفس بھی چاہیے ہوگا, آپ کو پھر بجلی کے بل بھی جمع وغیرہ وغیرہ فار ایگزامپل. یس, بٹ لیٹس سے مجھے ₹1 کروڑ چاہیے, 2 کروڑ چاہیے, لیٹس راؤنڈ اٹ آف ٹو 1 crore فار ناؤ, فار 1 year. فار 1 year. اب دیکھیں نا, پاکستان کے اندر ₹1 کروڑ جو ہے,
आई एम नॉट श्योर हाउ यू फील अबाउट दिस, बट इट्स रियली इनसिग्निफिकेंट. 1 करोड़ की पाकिस्तान में आपको अच्छी गाड़ी नहीं मिलती. 1 करोड़ के अंदर आपको इस्लामाबाद में शायद घर भी नहीं मिलेगा. नहीं, इस्लामाबाद में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. ठीक है. सो माई पॉइंट बीइंग, एक्चुअली इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है. एक अपार्टमेंट है, एक प्लॉट है, उसकी मालियत इससे ज़्यादा होगी. यस, ट्रू. गाड़ी जो है आपकी शायद इल्म में होगा या नहीं होगा, आपकी जो बेसिक हम उनको कहते हैं करोला है या सिविक है, ठीक है, ना पूछें सर, 70 लाख 80 लाख के करीब है. ट्रू. सो एंड लुक हाउ मेनी आर देयर ऑन द स्ट्रीट. मुझे अभी गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं. ठीक है. सो माई पॉइंट बीइंग इज़ दैट इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी. पीपल इन पाकिस्तान, many people, well not many people, but let's suppose 1% ऐसे लोग हैं जो शायद अगर महीने में नहीं तो 5-6 महीने में 1 करोड़ रुपया कमा लेते हैं. Is that a fair comment? I would not comment on that because it's different for different देखो, scenarios. जिस शख्स ने प्लॉट खरीदा है, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज उसने 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा है, उसने वो प्लॉट जो है हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बेच दिया है. ऐसा ही होता है ना. गाड़ी खरीदी है, गाड़ी के ऑन के ऊपर उन्होंने पैसे कमाए हैं. सो माई पॉइंट इज कि पीपल पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, देयर इज़ लॉट ऑफ. इसको एग्जांपल, क्रूड एग्जांपल है. मलिक रियाज अगर कहता है बैरिया का मैं नया फेज़ खोलने लगा हूँ, फेज़ 72 फॉर एग्जांपल, तो आपके ख्याल में वो He has a lot of investors. He has a brand name. He has a good नहीं, credit. पैसे हैं. Yes. पॉइंट इज कि पैसे हैं ना. अब उन लोगों से पैसे निकालना कैसा है कि वो आप पे बिलीव करेंगे, इंडस्ट्री में बिलीव करेंगे, प्रोडक्ट में बिलीव करेंगे. True. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हमारे पूल के अंदर हमारे NIC के साथ सपोर्ट करते हैं. उनके साथ रेगुलरली बेसिस के ऊपर गुफ्तगू होती है और वो हमें कहते हैं कि यार परवेज़ हमारे पास पैसे हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे लगाएं. And you are talking about institutional funds, or you are saying like big family, big name families, Everybody. individuals? Everybody. Okay. Everybody. And example ये है, so for let me give an example, 2-3 examples. यहाँ पे माशाल्लाह family offices हैं, बहुत सारे हैं. We don't need to take the names, but Sure. you know them as well as I do them. ठीक है? Sure. Then there are venture funds. ठीक है? Most venture funds, interestingly enough, most of them they don't have enough deployment. उनको शिकायत ये है कि हमारे पास let's suppose $50 million का फंड है तो हम डिप्लॉय नहीं कर पा रहे. That means there's too much money and not enough for them to deploy. They're having challenges. Deploy, you mean there are not Invest. good startups right now to invest. Correct. जो आपकी पहली वाली मिसाल थी ना कि 3 फाउंडर्स थे, एक मार्केटिंग वाला, एक डेवलपर और एक HR अकाउंटिंग वाला. उन्होंने एक अच्छा सा जो हम वो कहते हैं ना कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना ली, बूटस्ट्रैप करके. नॉर्मली पीपल आर कमिंग विद जस्ट आइडियाज़, क्रेजी आइडियाज़ कि हमें ये करना है, ये करना है. इन दैट केस I would also assume that these VC funds and these big families, these individual investors would be very reluctant to give you money, right? अगर आपके पास just crazy idea है on the paper, on the mind, आप बेहतरीन presentation बना के pitch कर लो, still your chances of getting money is low versus अगर आप bootstrap कर लो, 2-3 दोस्त मिल के एक अच्छी सी minimum viable product बना के test कर लो, in that case you will get the grant. So you are saying कि इस किस्म के जो startup हैं जो कि जिसमें 3 co-founders बने और उन्होंने एक minimal viable product बनाई, so डिप्लॉयमेंट से ये मतलब है कि इस तरह के स्टार्टअप्स की बड़ी कमी है जहाँ पर वो अपना पैसा डिप्लॉय करें उनकी नज़रों में. तो वो ज़ाहिर है स्टार्टअप से रोज़ाना मिलते हैं क्योंकि पैसे तो हैं, स्टार्टअप्स भी इंतज़ार में लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन उनकी नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए. काबिल से मुराद यही कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट नहीं है या they don't believe in the idea, they don't believe in the industry, they don't believe in the founders. There is a reason for not investing ना. वो जैसे आपने शादी की बात की है, जब लड़की जो है या लड़के को देखने जाती है तो वो इनकार कर देती है ना. And multiple reasons for that. There could be a number of reasons for that, right? But the fact is, bottom line is that she decided she didn't want to marry him. That's the bottom line. And that's fine. We all, of course, are open to make our own choices. So the investor को भी तो हक बनता है कि मैंने लगाने या नहीं लगाने. But इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो किसी मल्टी नेशनल में काम करते हैं, बैंक्स हो गए, टेलकोज हो गए, FMCGs हो गए,
بڑے بڑے اور بھی ادارے ہیں جن کی تنخواہیں جو ہیں 10, 15, 20 لاکھ روپیہ ماہانہ ہے اور وہ پچھلے 5, 7, 10 سالوں سے کما رہے ہیں. دیٹ مینس کہ انہوں نے گاڑیاں بھی لے لیں, گھر بھی لے لیے, اب سرپلس کیش آ گیا. وہ پیسہ مجھے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پیسہ نہیں لے کر آ رہے, وہ شاید کسی وائس پریزیڈنٹ ہے مارکیٹنگ کا, یا کسی وائس پریزیڈنٹ ہے فائنینس کا, یا وائس پریزیڈنٹ ہے IT انجینئرنگ کا. ایسا ہی ہے نا. ٹرو. تو وہ صرف پیسہ نہیں لے کر آتا ہے, وہ 2 اور چیزیں لے کر آتا ہے. وہ اپنا ڈومین نالج اور ایکسپرٹیز لے کر آتا ہے اور اپنا نیٹ ورک بھی لے کر آتا ہے, کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں اس کو تو کانٹیکٹس بھی بن گئے ہوں گے نا بہت سارے. تو وہ جب فون اٹھا کے کسی سے بات کرے گا تو وہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے. سو دیر آر پیپل, مجھے ایشو نہیں ہے پیسوں کی, ایشو جو ہے وہ ہے میچ میکنگ کا, کہ آر وی پریزنٹنگ آر سیلوز ان دا بیسٹ پاسبل وے ٹو دیٹ پرٹیکولر فاؤنڈر. ان دا کرنٹ سچویشن, ان دا کرنٹ اکنامک سچویشن جو ملک کی ہے, جو کہ آپ بھی دیکھ لیں مہنگائی اور پھر فلڈس کی وجہ سے جو حال ہوا ہے پاکستان کا, آپ کو کیا لگتا ہے از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ ان انویسٹمنٹ؟ بیکاز ایئر لفٹ بند ہو گیا, سویول بند ہو گیا, .PK نے 25% ڈاؤن سائزنگ کر دی, واوا کارز بند ہو گیا, کار فرسٹ نے اپنی آپریشنز پاکستان میں بند کر دی. ڈو یو تھنک جو بھی ہے, because there are a lot of these guys who have closed their ventures and انہوں نے کہا ٹاٹا bye bye, because ملک کی economic situation, political situation, which these two are connected. آپ کو کیا لگتا ہے, is it the right time to start a startup in this unstable economic situation? wait کرنا چاہیے یا کیا کریں? what are the options for those young entrepreneurs who really want to create a difference? I think وہ کہتے ہیں نا کہ the best time to plant a tree was 25 years ago and the next best time is today. Yes, now. So جہاں تک اسٹارٹ اپ کی بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی it's always a good time. It's always a good time. It's always a good time to do a startup. جہاں تک بات آتی ہے آپ نے جو نام لیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ this is my opinion and as you know my opinion is my opinion. I probably am wrong most of the time. وہ یہ ہے کہ they were over financed and over leveraged. They had too much money. This is my opinion. اگر ان کے پاس پیسے کم ہوتے تو آج وہ زندہ ہوتے. زیادہ پیسے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فارغ ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں, $multi-million انویسٹمنٹ ان کمپنیز میں آئی ہے. Yes. ایسا ہی ہے. Airlift raised like $85 million in Series B funding, right? اور اس سے پہلے they already had a few millions. Yes. Over $100 million in But total. the next time, according to them, I was reading this press release by them کہ ہمارے پاس fund short تھے and we were to raise like another series funding, but وہ quite delay تھا and we didn't have that much cash to survive for like 2-3 months. Don't you think that was the case? Absolutely not. آپ خود سوچو نا یار, $85 million آپ کیسے برن کریں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کا جو ڈلیوری سروس ہے, دے آر لوزنگ منی آن ایوری سنگل ڈلیوری رائٹ ناؤ. دے آر بلیڈنگ, دے آر ناٹ میک. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وائی ڈو یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, وائی ڈو یو نیڈ ٹو لوز منی. یہ کون سا بزنس ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, کون سا بزنس ہے جو آپ پیسے اپنی جیب سے دے کے کوئی چیز بیچ رہے ہیں؟ Because then there are other startups in Indian ecosystem and US developed countries as well. شاید ان کو دیکھا دیکھی because they were bleeding. مے بی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ٹرینڈس کو جب لوگ فالو کرتے ہیں اور آپ اس کو لوکلائزڈ ورژن میں لاتے ہو اینڈ دین دے آر یور انسپریشن, رائٹ؟ تو آپ پھر ان کو, آپ ان کی انسپریشن لے کر انہی کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہو اینڈ ایز دے آر برننگ دا منی سو یو آر ایز ویل. اور وہ آپ اتنا برن کرتے ہو بائی فالوئنگ ان دیئر فوٹ اسٹیپس کہ آپ کو فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریس کر لیں گے, بٹ یو ایس کی اکانومی, انڈین اکانومی اور پاکستان کی اکانومی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پولیٹیکل اور اکنامکل اسٹیبلٹی میں بھی بڑا فرق ہے. صحیح ہے. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے فالو تھرو کیا ان اسٹارٹ اپس کو, but somehow they didn't realize the current situation on ground in Pakistan. دیکھیں میری اگین اوپینین یہ ہے کہ ان کو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو اڈیپٹ کرنا چاہیے تھا لوکل مارکیٹ کے حساب سے. اگر انہوں نے ایگزیکٹ ڈیٹو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے, جو میں نے نہیں خیال کہ انہوں نے کی ہے, تو وہ تو ٹوٹلی غلط ہے نا.
کہ جو چلتا ہے وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ چلتا ہے. یہ تو وہ والی بات ہے کہ وہاں پہ تو لیفٹ ہینڈ گاڑی چلاتے ہیں. وہ میں اگر کہوں کہ میں نے ادھر آ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہی چلانی ہے گاڑی تو میں کتنی دیر آگے چلاؤں گا گاڑی روڈ پہ. آئی وونٹ گیٹ ٹو دی اینڈ آف دا کارنر. یس ٹرو. سو یو ہیو ٹو اڈیپٹ اکارڈنگ ٹو دا لوکل مارکیٹ. اب لوکل مارکیٹ امریکہ کے اندر شاید 85 ملین یا $100 ملین کوئی زیادہ اہمیت ہے, لیکن شاید اتنی نہیں ہے جتنی وہاں پہ فنڈنگ کیپیسٹی ہے, ان کی اکانومی کی کیپیسٹی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اٹس in my opinion too much money. And I know this is very controversial and I know that we're here to support the ecosystem. لیکن at the same time we have to protect the investors. کیونکہ اگر ان کو اس طرح کے میسیجز ملتے جائیں گے تو وہ بھی شائع آف ہو جائیں گے نا. وہ کہیں گے ہمیں پاکستان میں ضرورت کیا ہے انویسٹ کرنی ہے, ہم جا کے لیٹن امریکہ میں کیوں نہ انویسٹ کریں, ہم انڈیا میں کیوں نہ انویسٹ کریں, ہم افریقہ میں کیوں نہ انویسٹ کریں. رائٹ. آپ کو کیا لگتا ہے if you are in their shoe, if you are their mentor or if you are one of the co-founders, how you would pivot based on your experience? I think اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ مجھے پہلے دن ہی نکال دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ میں فرق ہے نا. وہ جو آپ نے بات کی نا فاؤنڈرز میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پرنسپل سٹینڈز ہوتے ہیں, ڈائریکشن ہوتی ہے, اوپینینز ہوتے ہیں. تو میں تو اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں نا کہ آپ کیش برن کریں اس طرح. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایٹ لیسٹ اس اسٹیج پہ ہے کہ ہم اس طرح کے کام کر سکیں. میرے خیال میں ان کو کیش کنزرو کرنا چاہیے تھا, ان کو کاسٹ ٹو کاسٹ بیچنا چاہیے تھا. وہ گروتھ اتنی تیزی سے نہ ہوتی جو انہوں نے 6 مہینے میں گروتھ کی ہے, شاید ان کو 3 سال لگ جاتے. True. لیکن اٹس بیٹر ٹو بی الائیو دین ڈیڈ. Yes. Wow, that's fascinating. Yes, there are multiple ways of looking at a certain situation. Again, in the current situation, instability everywhere, people are scared, floods, مہنگائی, what not. کس قسم کے اسٹارٹ اپس میں جانا چاہیے سر؟ Because tech is the new era now. But what kind of tech startups are required if you look at ground realities where people should focus on for the next like 5 years starting from 2022? Yeah, دیکھیے I think it's really not a question of where you should focus, it's a question of what is of your interest, what is your passion, where do you have an interest. But sir, passion, آپ کا passion ہوگا کچھ بھی, but اگر اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے, ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے, کس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ بٹ صحیح ہے, چلیں ڈیمانڈ ہے, بٹ رائٹ ناؤ ضرورت کنٹری کو کسی اور چیز کی ہو سکتی ہے, آپ کے ملک کے لوگوں کی ضرورتیں, پرائیورٹیز کچھ اور ہو سکتی ہیں. ابھی ضرورتیں یہاں پر ہیں اور آپ کام یہاں والا کر رہے ہو, عوام کو یہاں تک تو پہنچ دو کہ یہ بائی تو کر لیں, یہاں پر بائی ان کر لیں. دیکھو انڈسٹری کی بات ہے نا, اگر ہم ایجوکیشن انڈسٹری کو دیکھیں نا تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آف کورس. اب سوال یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کی ضرورت ہے, سیکنڈری ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, کس کی ضرورت ہے؟ In our case we need all of them. And that's my point کہ آپ جس انڈسٹری میں جائیں گے ضرورت ہے. آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھو اسٹارٹ اپس میں نا ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسا ٹائم آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ غلطی میں نے کیوں کی ہے. جب آپ کا والدین جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے ساری زندگی یہ ٹائم ضائع کرتے رہو گے, کوئی نوکری کر لو نا. وہ فلاں تیرا کزن جو ہے علی, دیکھو اچھا بھلے بینک میں نوکری کر رہا ہے. یا وہ کہیں گے کہ تم دیکھو تمہاری عمر کی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے سب نے شادی کر لی ہے, تمہاری شادی کرنی ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ سوسائٹی کے پریشرز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہیں, لیکن یہ ہیں, یہ ہماری حقیقت ہے. سو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو جو ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہے اس ٹائم پہ, جب پیسے بھی نہیں ہیں, سپورٹ بھی نہیں ہے, تو مشکل وقت ہوگا نا. تو مشکل وقت میں آپ کو وہ خواب, وہ ڈریم, وہ پیشن ہی آگے لے کے چلے گا, ورنہ آپ کریک ہو جائیں گے. اینڈ دیٹس وائی ڈونٹ وری اباؤٹ منی. آپ جو انڈسٹری کریں گے, مجھے اتفاق ہوا لاہور میں ایک دوست کے ساتھ جانا, اندرون لاہور گلیوں میں اندر کھوسا مارکیٹ کے پاس, تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی گلیاں جہاں موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتا, اتنا بڑا بازار ہے کھوسے کا. تو وہاں پہ دکاندار سے میں نے پوچھا تو وہ بتا رہا تھا کہ کروڑوں روپے کے کھوسے وہ انڈیا کو بیچ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ نیچے سے شروع کریں گے, جوتے سے لے کے ساکس کو لے کے, ٹراؤزر کو لے کے, شرٹ کو لے کے, ٹوپی کو لے کے, چشمے کو لے کے, ہر بندہ پیسے کما رہا ہے. موبائل بیچ رہے ہیں, کوئی چائے بیچ رہا ہے, کیا چیز ہے جس میں پیسہ نہیں ہے. اب
مثال کے طور پہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, کیونکہ اسی کے اندر آپ کو مزہ بھی آئے گا, اسی کے اندر آپ انوویشن بھی لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, فیوچر جو زیادہ نظر آتا ہے وہ 4th انڈسٹریل ریولوشن ٹیکنالوجیز کا ہے. بگ ڈیٹا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, گیمیفیکیشن, Web 3 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو ورلڈ اکنامک فورم کی جو پیپرز ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے کہ آگے آنے والا 5-10 سال میں کس کا ٹرینڈ ہے, کس کا دور ہے. آپ گوگل کریں گے تو وہ ساری لسٹ آپ کو مل جائے گی, آپ اس پہ فوکس کریں اگر آپ نے وہی کرنا ہے, لیکن سلیکٹ وہ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, تاکہ آپ جب ڈاؤن ٹائم آئے, جب ڈپریسو فرسٹریٹنگ ٹائم آئے تو آپ کوئٹ نہ کریں, آپ اسی جد و جہد کے ساتھ لگے رہیں. اچھا, گلوبلی آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ ایک ریسیشن کا سما ہے. کریکٹ, صحیح ہے. اور آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ اب جو وی سیز ہیں تھوڑا ریلیکٹنٹ ہیں انویسٹ کرنے میں, بیکاز تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوئی ہے, پیسے کم ہو گئے نا دنیا میں, پیسے کم. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اگر آپ کی ایڈوائس فالو کرتے ہوئے لوگ ایک اچھا سا پروٹوٹائپ بنا لیں اور پیشنیٹ بھی ہوں, رائٹ کو فاؤنڈرز بھی ہوں, تو اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کہہ لیں, ریسیشن کہہ لیں, تب بھی آپ ایزیلی فنڈ ریز کر سکیں گے. وین ایوری بڈی از اسکیئرڈ, وین دا انویسٹر از اسکیئرڈ, وین ایوری بڈی ہیز پلڈ دیئر ہینڈ فرام دا مارکیٹ, کین یو اسٹل ریز گڈ اماؤنٹ آف منی اور گیٹ لیٹ کرٹیسزم فرام دا انویسٹرس کہ یار نو, آپ کا آئیڈیا بڑا کریزی ہوگا. میں پھر عرض کروں گا, ان مائی اوپینین ایبسلیوٹلی یس, دیر از نو پرابلم ود فنڈ ریزنگ. میں واپس جانا چاہتا ہوں, ہمیں کتنے پیسے چاہیے. اگر مجھے کوئی فگر بتائیں, ہم نے ایک پہلے ہی بات کی تھی 1 کروڑ کی. But obviously, when the right mentors are there, places like NIC, when a startup is being born, بڑا ہوا آپ کے سامنے, آپ نے تقریباً 12 مہینوں تک انکیوبیٹ کیا, جب وہ فنڈ ریز کرنے جائیں تو obviously you guys will tell him that yes, یہ اب ٹائم ہے فنڈ ریز کرنے کا, یا یہ نہیں ہے, wait for another 6-12 months. جب آپ یہ ٹارگیٹس مائل اسٹون اچیو کر لو, تو جب آپ انویسٹر کے سامنے جاؤ گے تو آپ کے چانسز فنڈ ریز کرنے کے اٹس اے لاٹ ایزیئر بائی گیونگ اوے ناٹ دیٹ مچ ایکویٹی اگر آپ ابھی جاؤ گے ورسز ایٹ دیٹ ٹائم. نہیں, ہم صرف ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ٹائم کب ہے, ان کو تیار بھی کریں گے اور پھر اس انویسٹر سے ملائیں گے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پیسے دے گا ان کو, بلکہ وہ ہم اس کو اسمارٹ منی کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, ان کا نیٹ ورک بھی ہوگا, ان کا ان ڈومین ایکسپرٹیز بھی ہوگی, وہ بھی بہت کام کرتی ہے نا. پیسوں سے زائد میرے خیال میں وہ پیسوں سے زائد ویلیوبل ہے. سو دیر فور وی ول ناٹ اونلی ٹیل دیم بٹ وی ول انٹروڈیوس دیم ٹو دا رائٹ فنڈ. میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گلوبل ریسیشن ہے, ڈاؤن ٹرینڈ ہے, یہ نو ڈاؤٹ ہے اور ہیں, بٹ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا. اس وقت جو ہے پاکستان میں پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت ہائیسٹ ہیں, probably the highest that Pakistan has ever seen. Yes, true. تو کیا پٹرول کم بکتا ہے آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے؟ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, لیٹرز کے حساب سے کیا پاکستان میں لیٹر اگر فرض کریں 5 سال پہلے 10 لاکھ لیٹر بکتا تھا تو آج 10 سال سے مہنگا ہو گیا نا, کیا 10 لاکھ لیٹر سے کم بکتا ہے یا زیادہ؟ اگین آئی ووڈ سے کہ کچھ لوگ تو بائکس پر آ گئے انفارچونیٹلی. نمبر تو کم ہوا ہوگا, آئی فیل لائک. ایبسلیوٹلی ناٹ. ابھی بھی اگر 10,000 پہلے بک رہا تو ابھی بھی یو فیل لائک دیٹ. ایبسلیوٹلی. جن کی تنخواہ وہی 25,000 تھی اور موٹر سائیکل پہ تھے, ڈونٹ یو لائک کہ وہ سائیکل پر آ گئے ہوں گے یا؟ ایبسلیوٹلی. دیکھو, جو گاڑی والے ہیں موٹر سائیکل پہ آ گئے, موٹر سائیکل والے ہیں وہ بس پہ آ گئے, اس میں دو رائے ہے نہیں. لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ گرو ہو رہی ہے, میں پھر عرض کروں گا کہ پٹرول زیادہ بک رہا ہے بنسبت 5 سال پہلے جب سستا تھا. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دیر ور ناٹ دیٹ مینی کارز. اوکے, سو دیٹ مینس دیر آر مور کارز ناؤ. یس. سو ویئر ڈو دیز کارز کم فرام؟ پیسوں کی آتی ہے نا. ہم نے پہلے بھی گاڑی کی بات کی ہے, تو ایک اچھی گاڑی جو ہے آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے 60-70 لاکھوں روپے کی ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس کہ مور کارز آر بینگ سولڈ. ٹھیک ہے, ڈاؤن ٹرن ہوا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں کار کی سیلز کم ہوئی ہیں, لیکن دس از اے پرٹیکولر ٹائم فریم نا. اوور آل اگر دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں تو یہ کم نہیں ہوئے, یہ بڑھ گئے ہیں. ایسا ہی ہے. سو ابھی بھی آپ کے ساتھ ہی ہے یہاں پہ پیٹرول اسٹیشن, وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہے, سستا تو نہیں. مائی پوائنٹ از کہ پاکستان میں
دیکھو ایک انفارمل اکانومی ہے پیسوں. لک ایٹ دا نمبر آف پیپل ہو آر ہاؤس اونرس اینڈ دے اون دا ہاؤس 100%. اسلام آباد میں 5, 10, 15, 20+ کروڑ روپے کے گھر ہیں. ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں کے پاس, میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے سامنے جو ہے نا بیٹے کے لیے بھی لیا, دوسرے بیٹے کے لیے لیا میں نے. سو ہی از باٹ 4 houses اینڈ دیز آر ناٹ چیپ. سو ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ اکانومی کہیں نہ کہیں سے تو وہ پیسے آئے ہیں. سو میرا ویو یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے اندر لوگوں کے پاس پیسے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ وہ پیسے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں with a good idea, with a good team, with a good product, with a good strategy, with a good plan, وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے. اچھا, یو مینشن اے ویری گڈ پوائنٹ. انفارمل منی ہے یہاں پہ, مطلب کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. تو اگر آپ نے انویسٹر بننا ہے اور ان اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنا ہے, اف یو ڈونٹ ہیو گڈ اماؤنٹ آف منی ڈکلیئرڈ ٹو دا فیڈرل ایجنسیز, اور اگر آپ جو ہے انفارمل منی کو انویسٹ کرنا چاہتے ہو اسٹارٹ اپس میں, تو از اٹ ایزی یا نہیں؟ یو کین اونلی انویسٹ دیٹ منی آن وچ یو ہیو پیڈ ٹیکسز, بیکاز اگین لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے, انفارمل پیسہ ہے, ڈکلیئرڈ نہیں ہے. دے آر میکنگ منی آن دیٹ انفارمل منی جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, ٹیکسز بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ان اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آف کورس وی کین ناٹ سپورٹ ٹیکس ایویژن. وی کین ناٹ سپورٹ کہ لوگوں کو کسی قسم کا غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر قانونی کام کرنا چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو پروموٹ دیٹ, رائٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ کی ایمنسٹی اسکیمز ہیں, گورنمنٹ نے ہی دی ہیں. پراپرٹی کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر پچھلے 1-1.5 سال سے لوگوں نے اپنے پیسے وائٹ کیے ہیں. یس, ٹرو 100%. سو ناؤ دیٹ منی از آفیشیل, یس, اینڈ از اویلیبل. اینڈ پراپرٹی مارکیٹ از ناٹ ایز گڈ ایز اٹ یوز ٹو بی, جیسے باقی مارکیٹس ہیں. So out of that money, not just that money, but there are even other parts of it. ہم in fact recommend کرتے ہیں, حکومت کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو recommend کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ ٹیکس بریکس دیں. اور یہ یو کے میں اسکیم آلریڈی چل رہی ہے جہاں پہ اسٹارٹ اپس تو فیل ہوتے ہیں, 90% فیل ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ انویسٹ کریں گے, اگر وہ اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتا ہے تو آپ اپنے فیوچر ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کاروبار کرتا ہوں, لیٹ سے میرا 10 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے سال کا, تو میں ظاہر ہے اگلے سال بھی دوں گا اگر کاروبار تو چلتا رہے گا. تو آج میں انویسٹ کرتا ہوں, لیٹ سپوز 5 ملین روپیز اور 10 ملین روپیز, اور وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں, تو پھر وہ میں ڈکلیئر کر کے اپنے پیسے فیوچر انویسٹ ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ اسٹارٹ اپ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ فلرش کرنا شروع کرے گا. آپ بھی سوچیں گے یار ٹیکس دینے کے بجائے میں انویسٹ کیوں نہ کر لوں. ٹرو. اس سے کیا ہوگا کہ ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا. بہت سارے لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے کیونکہ وہ اس اسکیم کو اویل کرنا چاہیں گے. اور دیکھیں, ہم جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو فیملی آفیسز ہیں, فیملی بزنس ہیں, جو کروڑوں اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں. اور اگر ان کو یہ آپشن دی جائے تو میرے خیال میں جو کوٹ ان کوٹ کالا پیسہ ہے اس کو بھی وہ سامنے لے کر آئیں گے. بالکل, ان کے لیے تو دونوں سینیریوز میں ون ون ہے. اگر اسٹارٹ اپ چل گیا مزے ہی مزے, شاید ابھی ان کی اگر ایک بھی یونیکارن نکل آیا تو بس آپ کی پوری فیملی کی ویلتھ ایک طرف اور آپ کا ایک اسٹارٹ اپ ایک طرف. اور اگر خدا نہ کرے فیل ہو گیا تو یو کین ایڈجسٹ دیٹ into the future tax return as well. How is like the NIC ecosystem, the culture like? میں کبھی آیا نہیں ہوں NIC, but I would like to feel کہ کس قسم کا ecosystem, ماحول, environment آپ نے اپنے انکیوبیٹیز کو دیا ہے. پہلی بات تو ہے shame on you یار, and shame on us. Shame on us کہ آپ کو ہم لوگ وہاں پہنچا نہیں سکے. اس کا جواب جو ہے نا, it's not possible to describe in words. You have to be there to see it, to experience it. میں آپ کو جتنا بھی کہوں گا نا, جب تک آپ خود نہیں آئیں گے وہاں پہ. میں نے سنا بڑا فیوچرسٹک, بڑا گوگل اور فیس بک ٹائپ آفس, اور بچے گیمس کھیل رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں کام سے زیادہ انٹرٹینمنٹ والی آپشنز آپ نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگ انجوائے کریں اس اپنے کام کو بھی. کریکٹ. یہ نو ویری انٹرسٹنگ. میرے ایک عزیز آئے ہوئے تھے نا NIC, تو میں میٹنگ میں تھا, میں مل نہیں سکا ان سے, تو گم کے وہ واپس چلے گئے. تو
شام کو اتفاق سے کھانا تھا ان کے گھر پہ, تو انہوں نے کہا میں آپ کے آفس آیا تھا, تو میں نے کہا بتایا نہیں. تو کہتے ہیں کہ یار آپ میٹنگ میں تھے, تو میں نے دیکھا وہاں پہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا. میں نے دیکھا وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹیبل ٹینس کھیل رہا تھا, کوئی پول کھیل رہا تھا, بیڈمنٹن کھیل رہے تھے, وہ چائے کافی پی رہے تھے کافی شاپ میں. وہاں پہ تو کوئی کام کرنے والا نظر ہی نہیں آیا. پھر کہتے ہیں میں نیچے گیا ہوں سرکاری دفتر میں, ادھر ہی بلڈنگ میں ہمارے نیچے سرکار کا دفتر ہے. کہتے ہیں وہ سارے اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, سارے اپنے اپنے کام میں تھے. تو یہ جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی ایک پارٹ ہے اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری ماشاءاللہ جو NIC ہے اسلام آباد, یہاں سے 10 منٹ دور ہے, H9 میں ہے, H9 میں, تو وہاں پہ انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے ہمیں ڈیزائن کا, انٹیریئر ڈیزائن کا. میرے خیال میں شاید پاکستان کی واحد حکومت کی بلڈنگ ہے جس کو یہ ایوارڈ بیرون ملک سے ملا ہو. ایک تو یہ ہے. Amazing. دوسرا یونائٹڈ نیشنز ITU نے ریکگنائز کیا ہے اس پروگرام کو. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے شروع کیا تھا 2016 میں, جب حکومت اس وقت کی تھی, اور 2018 میں دوسری حکومت آئی ہے, اور 2022 میں تیسری حکومت آئی ہے. اور الحمدللہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار ان کو فارغ کرو اور ہمارے اپنے بندوں کو ڈالو. دس از ٹیسٹمنٹ ٹو دا گورنمنٹ, آل گورنمنٹس بائی دا وے. بٹ ایکچوئل جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے NIC بنایا ہے, 2016 کی بات ہے, 2017 کی بات ہے, تو ایک نئی بلڈنگ, ایک نئے ڈیکور کے اندر نا وہ بڑا ایک زبردست لگتا ہے. آج ماشاءاللہ 6 سال ہو گئے ہیں, جب آپ انشاءاللہ آئیں گے میں آپ کو دعوت انشاءاللہ تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یار یہ بلڈنگ اتنی پرانی ہے. اٹ لکس لائک اٹس جسٹ ریلیٹیولی نیو. اچھا, جب ہم نے بنایا ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے اور گھومتے تھے, اور وہی انوائرمنٹ, وہی جو چیزیں آپ نے ڈسکرائب کی ہیں, تو میں بھی خوش ہوتا تھا کہ تعریف کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا پاکستان میں ایسی جگہ ہی نہیں دیکھی, یہ تو بڑا زبردست ہے, مزہ آیا, یہ ہے وہ ہے. شروع میں تو مجھے بڑا اچھا لگا, لیکن 3-1 ماہ گزرے تو میں تھوڑا سا ڈپریشن میں آنا شروع ہو گیا, کیونکہ لوگوں کو صرف بلڈنگ نظر آتی تھی, ان کو وہ ششکے نظر آتے تھے. تو میں نے پھر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. آج سے 390 سال پہلے, 1630 کی بات بتا رہا ہوں, دنیا کی 2 عمارتیں جو ہیں ان کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے 5 سال کے فرق میں. پہلی جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی. دوسری جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے تاج محل. تو اگر آپ دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹی نے پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس پروڈیوس کیے ہیں. بینجامن نیتن-یاہو, بے نظیر بھٹو, اولمپک گولڈ میڈلسٹ, نوبیل پرائز ونرز, انہوں نے بہت سارے لیڈرز پیدا کیے ہیں وہاں پہ, بلینئرز, انٹرپرنرز ہارورڈ یونیورسٹی سے نکلے ہیں. تاج محل نے اس خطے کو کیا دیا؟ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صرف عمارت کو نہ دیکھیں, صرف بلڈنگ کو نہ دیکھیں, ہمارا جو پروسیسز ہیں, انڈکشن کرائٹیریا, سلیکشن کرائٹیریا, ہمارا جو کریکولم ہے, ان چیزوں کو دیکھیں, کیونکہ اصل چیز تو وہ ہے جو چیز ہم پروڈیوس کرتے ہیں. واٹ از دا کریکولم بائی دا وے, ہاؤ یو ڈیزائن دیٹ, کتنے مہینے کا پروسیس ہے, اور کون کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں یا سیشنز ہوتے ہیں, how does it work? Yeah, so we have a 16-week program spread over the year, and usme it starts with, once you get into the program, first of all everything is free of cost. آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, سب چیزیں جو ہے ہم حکومت کی طرف سے یہ پرووائڈیڈ ہے. نارملی کچھ انکیوبیٹرس کا میں نے دیکھا ہے, دے چارج minute amount of equity in the startup if you were to use their facility. Correct. Incubate. Correct. This is not the case with NIC. It's completely free. Completely free, کوئی پیسے نہیں لیتے اور نہ ہم کوئی ایکویٹی بھی لیتے ہیں. لہٰذا آپ کو کوئی فائنینشیل خرچہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ وہاں پہنچیں گے اپنے خرچے پہ. ہماری طرف سے ساری چیزیں یا حکومت کی طرف سے ساری چیزیں فری ہیں, نو رینٹ, نو الیکٹرسٹی کاسٹ, نو انٹرنیٹ کاسٹ, کریکولم از فری وغیرہ وغیرہ. اب کریکولم پہ جب ہم آتے ہیں نا, سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ آئیڈیا بائی دا وے بچے کی طرح ہوتا ہے. ہر انسان کو اپنا آئیڈیا یعنی کہ اپنا بچہ بہت پیارا, پوری دنیا سے پیارا ہے. ٹرو. بٹ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو پیارا ہے. اب میں سمجھتا ہوں میرا آئیڈیا ہے, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن دنیا کیا کہتی ہے میرے آئیڈیا کے بارے میں, وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. تو ایک پروسیس ہوتا ہے آئیڈیا ویلیڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس آئیڈیا کو ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ یار واقعی یہ آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے, اور اسی آئیڈیا کو آگے لے کے جانا چاہیے کہ نہیں, یا اس آئیڈیا کو ہم
تھوڑا سا اڈیپٹ کر لیں, پیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں, چینج کر لیں, اڈیپٹ کر لیں. اور بہت سارے جو ہیں آئیڈیا سٹیج کے اوپر ہی چینج ہوتے ہیں, پیوٹ ہوتا ہے. آپ نے ایئر لفٹ کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر لفٹ ایکچولی شروع ہوا تھا ایز اے ڈفرنٹ بزنس ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹیشن, بٹ کووڈ کے دوران لوگ کام پہ ہی نہیں جاتے تھے, انہوں نے پیوٹ کیا, چینج کیا انٹو لاسٹ مائل ڈلیوری. سو ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیا ویلیڈیشن ہے. پھر دوسرا اچھا بائی دا وے کریکولم از کسٹمائزڈ فار ایچ اسٹارٹ اپ, کیونکہ ایچ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیج پہ ہے, ڈفرینٹ انڈسٹری میں ہے. تو آپ کا الگ ہوگا, دوسرے کا الگ ہوگا, تیسرے کا الگ ہوگا. آئیڈیا ویلیڈیشن کے بعد پھر ہم ان کو بتاتے ہیں مثال کے طور پہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لیگل اینٹی کیا انہوں نے سیٹ اپ کی ہے یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو کس قسم کی ہونی چاہیے, سنگل ممبر ہونا چاہیے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہونا چاہیے, ایسوسیشن آف پرسنز ہونی چاہیے, آپ کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے. تو ہم SECP کے ساتھ, FBR کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کے نمائندے آتے ہیں, سینئر بندے ان کے آتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہی آپشنز ہیں, اس آپشن کا یہ فائدے, یہ اس نقصان ہے. تو پھر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کی کمپنی رجسٹر کرنی ہے. اور بائی دا وے اسٹارٹ اپس اگر وہاں پہ کہتے ہیں کہ سر مجھے تو 3 ہفتے ہو گئے, میں نے اپلیکیشن دی ہوئی, ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے, تو وہ بندہ ادھر ہی نوٹ کرتا ہے اور ودن 48 آورس وہ جا کے, کیونکہ وہ SECP کا بندہ ہے, وہ واپس آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پروسیس کیوں رکا ہوا ہے, آپ نے یہ کہ کاغذ جمع نہیں کیے, یا یہ پروسیس جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا پروسیس ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے آپ کے آئیڈیا کے ساتھ آپ کا جو آپس میں پارٹنرز ہیں یعنی کو فاؤنڈرز ہیں, آپ کی آپس میں اگریمنٹ ہے کہ نہیں ہے. میں نے ویسے پہلے بھی کہا تھا کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو ان کے آپس میں اگریمنٹس کس قسم کے ہوتے ہیں. پھر جو ہے آپ کی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, پروڈکٹ ڈیزائن, UI UX, ویب ڈیولپمنٹ, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں. گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ سیشنز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی بینک کے ساتھ کام کرنا ہے, یا کسی FMCG کے ساتھ کرنا ہے, یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ کام کرنا ہے, یا کسی ہاسپٹل سے ڈیٹا چاہیے, یا سو آن اینڈ سو, تو وہ ہم پھر ان لوگوں سے ملاتے ہیں. اور اگر وہ خود جائیں گے تو شاید ان کو اتنا انٹرٹین نہیں کریں گے, NIC کے ریفرنس سے جاتے ہیں تو یقیناً ان کو ملتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور ان کے کام بھی کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس پروگرام کے ساتھ ہم لوگ ان کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور دس از پارٹ آف دا کریکولم ایز ویل آف دا 16. اس میں ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ ڈومین ایکسپرٹس ہیں, جن کا اپنا تجربہ ہے, پریکٹیشنرز ہیں, اکیڈیمیا نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی کام کرنے والے لوگ ہیں, جو کسی نہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں. وہ پھر وہاں سے 1 یا 2 یا 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ہمارے اسٹارٹ اپس کو سمجھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دکھاتے ہیں, اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنے کام کے لیے. اور اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ بیرون ملک لوگ آتے ہیں, US سے, سلیکن ویلی میں بائی دا وے 10,000 پاکستانی ہیں, یورپ میں ماشاء اللہ کافی پاکستانی ہیں, ایون مڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ میں, جو اپنے خرچے پہ کراچی, لاہور سے اور بیرون ملک سے آتے ہیں, اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں, اور آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے, نہ ہمیں وہ چارج کرتے ہیں, نہ ہم آگے چارج کرتے ہیں. زبردست. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ سلیکٹ نہیں ہو پاتے آپ کے انکیوبیشن کے انڈکشن پروگرام میں, بائی دا وے واٹ از یور لمٹ پر سیشن؟ میرے خیال میں سال میں 1 ہوتا ہے. ہم لوگ 2 سال میں 2 مرتبہ انٹیکس ہوتے ہیں, سمر انٹیک ہوتا ہے, ونٹر انٹیک ہوتا ہے, اور ہر بیچ کے اندر تقریباً 20 سے 25 اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں. مطلب اینولی تقریباً 40 سے 50 ہوتے ہیں, رائٹ. تو وین یو آر, اچھا اسٹارٹ اپس تو بہت اپلائی کرتے ہوں گے, ان میں سے 50 سلیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ آف اسٹارٹ اپس ہے جو کہ رہ جاتے ہیں سم ہاؤ. ان کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے کچھ غلط کیا, ان کا بزنس ماڈل صحیح نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو ویدر یو گیو فیڈ بیک ٹو دیم اور ناٹ کہ آپ سلیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن ادر دین دیٹ اگر وہ سلیکٹ بھی نہیں ہوئے سم ہاؤ بیکاز دیر از اے فلا ان دیئر بزنس, ان دیئر اسٹارٹ اپ آئیڈیا, یا دے ور ڈوئنگ سم تھنگ کمپلیٹلی رانگ, is there like any program that NIC is offering, یا experts like you are offering in a form of like کیا کہیں اس کو, course, YouTube videos on your channels where they can go watch and اپنے آئیڈیا کو امپرووائز کریں, پیوٹ کریں, یا کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر کے کچھ کسی اور چیز پر کام کریں؟ Is there something like that who didn't get into NIC?
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا ہے اس کے فگرز میں تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اٹس ناٹ اے گڈ پکچر بٹ شیئر کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس 1500 کے قریب اپلیکیشنس آتی ہیں ہر سال, ہر 6 مہینے, ہر 6 مہینے, مطلب 3000 اپلیکیشنس. ہاں, اور ہمارا جو انٹیک ہے نا وہ تقریباً 3% ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹس ویری ٹائٹ. اچھا 3% کیوں ہے, 70% کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فزیکل ہمارے پاس لمیٹیڈ کیپیسٹی ہے. میں لوگوں کو اتنے ہی دوں گا جتنے میں بٹھا سکتا ہوں. And you are talking about only Islamabad? اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. 3000 applications just for Islamabad? Just اسلام آباد. That is اسلام آباد سے مراد یہ ہے کہ پنڈی اور سراؤنڈنگ ایریاز. That is crazy number of applications just for one city. سر یہ کیا دیکھیں نا, آپ کی پاپولیشن دیکھیں نا کتنی ہے. پاکستان کی پاپولیشن جو ہے میں نے عرض کیا نا 100 ملین پیپل میں سے اگر اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس فزیکل کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے ہم صرف 3% لوگوں کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. فیڈ بیک ان کو اسی وقت ملتا ہے. جو ججز ہوتے ہیں, جو جوری ہوتی ہے, وہ بھی انٹرپرنرز ہوتے ہیں, تو وہ فیڈ بیک اسی وقت بھی دیتے ہیں کہ آپ بیٹے اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. اس میں سے بائی دا وے کچھ لوگ پھر 6 ماہ کے بعد دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپلائی بھی کرتے ہیں, کسی اور انکیوبیٹر میں بھی جا سکتے ہیں, پشاور, لاہور, کراچی وغیرہ وغیرہ, وہ بھی جا سکتے ہیں. لاسٹلی یہ ہے کہ انٹرپرنرز جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دماغ ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ وہ خود نکال لیتے ہیں, ڈھونڈ لیتے ہیں. NIC کے اندر ہم نے انفارملی مختلف اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کو وقتاً فوقتاً ٹائم دے کے ان کے ساتھ مل کے ان کے آئیڈیاز ان کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں. وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ. کچھ ایسے بھی ہیں جب ہمارے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے تو ہم انڈکشن سے پہلے جو ہے ہفتہ, مہینہ, 3 ماہ تک لے لیتے ہیں, اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ نیکسٹ جو انرولمنٹ ہوگی اس کے لیے یہ چیزیں آپ کو تیاری کرنی ہے. اور اس کی وہ جو پری انکیوبیشن کا جو پروگرام ہم اس کو کہتے ہیں, انفارمل پروگرام ہے, ان کو تیاری کرواتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. تو دین دے ہیو اے بیٹر چانس آف گیٹنگ ان ٹو دا پروگرام. When we were talking behind the scenes that inshallah that you guys are starting a podcast, right? اور وہ podcast تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں مزید بتائیں کہ از اٹ لائک ٹیک ریلیٹڈ, اسٹارٹ اپ ریلیٹڈ, جس میں یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں کہ فاؤنڈرس کو کس طرح ہونا چاہیے, مختلف اسٹارٹ اپس کے فاؤنڈرز آ رہے ہیں, ان سے گپ شپ لگ رہی ہے, فنڈس کیسے ریز کیے, کیا ایکسپیرینسز تھے, کیا فیلیئرس تھے, کیا لرن کیا وغیرہ وغیرہ. Is this kind of a podcast یا what's going to happen with it? So جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے جو کو فاؤنڈر ہیں مریم, شی از گونا ڈیسائڈ کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, لیکن میرا جو ان پٹ ہوگا اس کے اندر دس از جسٹ ون پارٹ آف اٹ. سو آف کورس اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز بھی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ہیروز ہیں ان کو ہمیں لے کر آنا چاہیے. انسپریشنل سٹوریز ہیں, ماسٹر ایوب فار ایگزامپل ون آف مائی ہیروز, آئی لائک ٹو برنگ ہیم آن بورڈ تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ان کی سٹوری کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, ان سے انسپائر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماشاء اللہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ ان کو سامنے لے کر آئیں, لوگ ان کی کہانی سنیں اور دیکھیں, اور شاید اس سٹوری میں ان کو انسپریشن ملے کہ وہ بھی شاید کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیں. کتنے انکیوبیٹرز ویسے پاکستان میں ہو گئے ہیں اس وقت؟ NIC از ون آف دیم وچ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس. آئی ایم شیور دیر مسٹ بی لائک کوائٹ سم فیو ادر دی such incubators as well if you want to name them, because جو آپ کے پاس انرول نہیں ہو پاتے تو وہاں پر ٹرائی کر سکتے ہیں. So that's a great question by the way. I think اگر آپ دیکھیں تو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کے علاوہ جو ہے 2-3 اور جگہ ہیں جہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیویٹ انکیوبیٹرز جو ہیں مختلف جگہوں پہ اویلیبل ہیں. یہ کو ورکنگ اسپیسیز میں نارملی ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل دفتر خوان ہے, کو لیبس ہے, اسی طرح بہت سارے نئے بھی آ رہے ہیں کو ورکنگ اسپیسیز, بیکاز یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے, یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. بٹ کو ورکنگ اسپیسیز آر ڈفرنٹ دین انکیوبیشنز. Yeah, but you can get that infrastructure that you need, and you find a lot of people who are going there as well. But not that mentorship, right? جو کہ آپ کو انکیوبیٹر میں specifically ملتی ہے. Dedicated ہے. So for that, I think the national incubation centers اس وقت پاکستان میں
जैसे भी हैं probably are the best places to go in my opinion. उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. एक गवर्नमेंट ने शुरू किए हुए हैं HEC के साथ मिलके, जिसको बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स कहते हैं या ऑरिक कहते हैं उनको, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन. तो ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं, लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं. मेरे ख्याल में कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर आप ऑनलाइन चले जाएं, देयर आर मैनी मटीरियल एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो आप सीख सकते हैं. और अगर आप स्टोरीज़ लोगों की देखें जो आपकी इंडस्ट्री के साथ हैं, आप उनसे सीख सकते हैं. और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक अमेरिकन इंडियन रिसर्चर हैं, डॉक्टर सारस्वती उनका नाम है. उनकी एक इफेक्चुएशन थ्योरी है जो पढ़ाई जाती है US में. मैं भी स्टूडेंट हूँ उनका. तो वो जो है ना इफेक्चुएशन थ्योरी, मैं समझता हूँ कि अगर वो बंदा देख ले, समझ ले, सुन ले, अमल कर ले, तो शायद आधा काम जो है आपका वहीं पे हल हो जाता है. आपको क्या लगता है कि बिकॉज एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, इनक्यूबेटर्स कम हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड होपफुली प्राइवेट इदारे भी काम करेंगे टू मेक मोर गुड अमेजिंग इनक्यूबेटर्स लाइक NIC, एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर देयर विल बी मच मोर. अगर इनके NIC के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, विच इट इज़ इंशाल्लाह कमिंग, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू और भी इनक्यूबेटर्स खुलेंगे. तो बट अदर देन दैट, वन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि incubators are really that necessary to have like a good startup, a successful startup, not capital wise but intellect wise as well, learning wise as well? Do you feel like this is very integral part of becoming a startup successful ya nahi? That statement is wrong. Not at all. I think ये बहुत valid argument है कि incubators के अंदर ना एक किस्म का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है. और अगर आप देखें तो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो हैं वो इंक्यूबेटर सेंटर्स में नहीं गए. पाकिस्तान के में अगर आप देखें तो ज़मीन.com है, पाक व्हील्स है, टू नेम अ फ्यू, वो किसी इंक्यूबेटर में नहीं हुए. इसी तरह अगर आप गूगल को देखें या फेसबुक को देखें या अमेज़ॉन को देखें या किसी और भी बड़े नाम को देखें, तो इंक्यूबेटर से नहीं गुजरे. तो ये कहना कि इंक्यूबेटर लाजिम है, नहीं है. अगर आप उनको फॉलो करें तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी बन सकती है, क्योंकि हर बंदा इंक्यूबेशन सेंटर में कैपेसिटी होने की वजह से दाखिल नहीं हो सकता. हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इंक्यूबेशन सेंटर के आने से आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको सपोर्ट चाहिए. सो फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियली अगर आपने ऑफिस बनाना है शुरू में, तो एक छोटी सी भी जगह लेंगे, उसका किराया, उसकी सिक्योरिटी, उसके AC, उसके बिजली के बिल, उसके स्टाफ, तो कुछ नहीं तो शायद 50,000 लाख रुपया आपको माहाना खर्चा आएगा. ट्रू. चलें आप कहते हैं को वर्किंग स्पेस में चला जाता हूँ, वहाँ पे भी आप कम से कम 15,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पर बंदा देंगे. 3-4 बंदे होंगे तो 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा वहाँ पे भी आ जाता है. तो एक तो ये है कि इंक्यूबेटर्स आपको खर्चे से बचा लेते हैं, इनिशियल खर्चे से. दूसरी बात ये है कि आपको एक्सेस होता है उन मेंटोर्स का, डोमेन एक्सपर्ट्स का, जो वहाँ पे होंगे. मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ. हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, साल के बाद ना वो सिफारिशें करते हैं कि सर हमें यहाँ पे रहना है, हमें बाहर ना निकालें. ठीक है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई आपका तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखता हूँ, आपके पास तो माशाल्लाह इतने पैसे हैं, तो आप तो बाहर भी ऑफिस ले सकते हैं, तो यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? तो फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा सर एक्चुअली हमारे पास 2 ऑफिस बाहर हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे रहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे हम मेंटरशिप, इंस्पिरेशन और पैसे मिलते हैं. हमारे ऑफिस में चांसेस आ कि कभी भी नहीं आएगा. ट्रू. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एन इंक्यूबेशन. फिर ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आपके हम ख्याल लोग होते हैं जो आपसे या तो कुछ अरसा पीछे हैं या आगे हैं. सो यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. वो जैसे हमने पहले बात की ना, हर दिन अच्छा नहीं होता, तो फिर आप उनसे बात करके शायद आपका दिल जो है थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि वो आपको बताएंगे यार मेरे साथ भी यही हुआ था, डोंट वरी, मैंने इस तरह इसको मसले को हल करवाया था. एंड यू नो they will be able to relate with one another, they'll be able to talk to each other, they'll be able to inspire one another. So I think अगर आपके पास चांस होता है तो इंक्यूबेशन सेंटर में जाना चाहिए.
another example we often give is کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں, اگر پہلے تو گھروں میں بھی پیدا ہوتے تھے بچے, لیکن آج کل لوگ ہاسپٹل میں جا کے بچے پیدا ہوتے ہیں, تو کیا گھر پہ نہیں پیدا ہو سکتے؟ ڈیفینیٹلی پیدا ہو سکتے ہیں. اور آج بھی یقیناً یہ فلڈ وکٹمز جو ہیں انفارچونیٹلی کچھ لوگ بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر انوائرمنٹ کے اندر, بٹ چانسز آف سروائیول جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھیں. ہاؤ یو کیپ موٹیویٹنگ دا یوتھ ان دا انکیوبیشن سینٹرز, لائک کوئی موٹیویشن اسپیچز کے تھرو, یا ڈو یو فیل لائک موٹیویشن از ریئلی سم تھنگ دیٹ اسٹوڈنٹس کو یا ینگ انٹرپرینورس کو دینی چاہیے, یا اٹ از ٹیمپرریلی انسپائریشن میٹرز الاٹ, اینی تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ ٹو میک شیور کہ یہ بچے موٹیویٹیڈ رہیں, بیکاز یہ سلیکٹ ہوئے ہیں آؤٹ آف 3000 پیپل, اونلی 20-25-50 بندہ اینولی سلیکٹ ہوا ہے, تو ہاؤ ڈو یو کیپ دیم آن ٹریک؟ لائک از دیر اینی اسپیسیفک موٹیویشنل ٹریننگ تو نہیں کہوں گا بیکاز تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, کلیشے ہو جائے گا, بٹ از دیر اینی تھنگ دیٹ یو فیل لائک دیٹ دے شوڈ بی موٹیویٹیڈ ٹو کیپ دیم آن دا رائٹ ٹریک؟ یا سو موٹیویشن جو ہے نا وہ انسپریشنل سٹوریز ہیں, سکسیس سٹوریز ہیں, اور یہ امریکہ کی یا یورپ کی نہیں ہے, یہ لوکل پاکستانی ہیں. ہمارے پاس ماشاء اللہ انکیوبیشن سینٹر میں نا پوری دنیا سے لوگ آ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, نالج شیئر کرتے ہیں. میں آپ کو اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاج سراج صاحب کی, نیا ٹیل کے جو سی ای او ہیں. تو جب انہوں نے سیشن کیا تھا نا ہمارے NIC میں, تو اٹ واز دا فیڈ بیک ہم لیتے ہیں ہر سیشن سے, اٹ واز ون آف دا بیسٹ سیشنز دیٹ ویو ایور ہیڈ. گو کہ امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں, US سے بھی, یورپ سے وغیرہ وغیرہ. تو پتہ یہ چلا جب ہم نے ڈیپ ڈائیو کیا تو انہوں نے اپنی جرنی شروع کی تھی پنڈی سے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے جاب کیا ہے, وہاں پہ فیل ہوا ہوں, نوکری چھوڑ دی, کیسے بلو ایریا میں دکان شروع کی تھی وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو جس گلی میں میں رہتا ہوں اسے 2 گلیاں چھوڑ کے وہاں سے وہاج سراج نے اپنی کہانی شروع کی, تو اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. سو اٹس ناٹ somebody coming from America or from Europe, it's somebody who lives just 2 streets from me. تو ان کی سٹوری جو ہے وہ انسپائریشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ فالو کریں اس چیز کو. تھینک یو ویری مچ پرویز بھائی فار دیز امیزنگ انسائٹس. اور بفور آئی ریپ اٹ اپ, when is the next NIC session starting? Like, is it already started? Because we are in August right now, September right now. So next session enrollment. So اس میں نا ہماری اپنی جو ہے نا we're looking at early next year inshallah for the next enrollment. However, having said that, میں نے عرض کیا نا کہ حیدرآباد میں نیکسٹ ویک شروع ہو جائے گا, فیصل آباد میں نیکسٹ ویک شروع ہو جائے گا, اسی طرح لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کے اندر وقتاً فوقتاً ان کے انٹیکس ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس شہر میں آپ ہیں وہاں پہ آپ گوگل کریں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو, وہاں پہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی نیکسٹ انڈکشن کی ڈیٹ کیا ہے. اچھا, یہ سارے سینکرونائز نہیں ہوتے. اسلام آباد کا اگر سپتمبر میں اسٹارٹ ہو رہا ہے, اٹس ناٹ نیسیسری کہ پشاور والا بھی اسی مہینے میں اسٹارٹ ہو. سو اٹس آل اوور دا پلیس, ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ جیسے وہ شروع ہوتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سو فار ایگزامپل حیدرآباد اگر 12 سپتمبر کو شروع کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کا سپتمبر میں اگلے سال ختم ہوگا. ہم نے شروع کیا تھا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے نومبر دسمبر میں, جنوری میں ہم نے انٹیک لیا تھا. تو ہمارا سائیکل بھی اسی حساب سے, آپ کا سائیکل اس حساب سے چلتا ہے, اور جو جس حساب سے فاؤنڈ ہوتے ہیں ان کا اسی حساب سے چلتا ہے. اینی لاسٹ ورڈ سر؟ میرے 2 لاسٹ ورڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو پھر آپ کر بھی سکتے ہیں, تو اگر آپ سوچ نہیں سکتے تو آپ کر بھی نہیں سکتے. تو سوچ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے رابطہ کریں یا کہیں اور کسی یونیورسٹی یا کسی اور جگہ پہ رابطہ کریں. اپنے کمیونٹی کے اندر, اپنی فیملی کے اندر, اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر مینٹور ڈھونڈیں, کوئی کوچ ڈھونڈیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. دنیا کے جو بہترین اسپورٹس مین ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اولمپک چیمپئنز ہوتے ہیں, ان کا بھی کوچ ہوتا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی کوچ, مینٹور اپنی کمیونٹی کے اندر ڈھونڈیں اور ان سے گائیڈنس لیں, کیونکہ وہ آپ کو اچھے ٹریک کے اوپر گائیڈ کر سکتے ہیں.
اور مینٹر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو, زندگی میں حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ کے چیلنجز مسائل بڑھتے ہیں یا چینج ہوتے ہیں, اسی طرح آپ کا مینٹور کوچ جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت تو میں نے دی ہے, اب اگر آپ نہیں آئے نا, نہیں میں لازمی پھر ہوں. میں بندے بھیجوں گا آپ کو نہیں اٹھانے سر, کے لیے. آپ آ گئے ہیں اور آپ نے دعوت دی ہے تو نبیل وی ہیو ٹو گو اینڈ وی ہیو ٹو شوٹ دیر ایز ویل دا ہول انوائرمنٹ اینڈ لیٹ دا پاکستانی ینگ نو, ان کو ریئل میں دکھائیں کہ یہ انوائرمنٹ ہے. تو انشاءاللہ وی ول بی پلاننگ ٹو کم ٹو یور اسلام آباد NIC and I hope it will be like a great time that we will spend there, jitna bhi ho. So awesome. Thank you very much Parvez bhai for your time once again. This was amazing. اور میں پرویز بھائی اور جو NIC کی ویب سائٹ ہے اور جو ان کے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, جہاں جس طرح میں نے ان کا یوٹیوب دیکھا, امیزنگ انسپائریشن سیشنز اوور دیر ایز ویل, وہ میں ڈسکرپشن میں لنک ڈاؤن کر دوں گا. یو کین چیک اٹ آؤٹ اف یو آر اے اسٹارٹ اپ اینڈ لوکنگ ٹو انکیوبیٹ. اگین اس کے ایڈریسز اور مختلف شہروں میں جو ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. سو اگر آپ پشاور میں ہیں تو وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں, یہاں پر اسلام آباد میں ہیں, مختلف شہروں میں جہاں پر بھی ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ سی اف یو آر ون آف دا 30, 40, 50 لکی اسٹارٹ اپس جو کہ سلیکٹ ہوتے ہیں. اینڈ اف ناٹ دے ول گیو یو یور فیڈ بیک ایز ویل, جہاں پہ آپ پیوٹ کر سکتے ہیں, امپرووائز کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, مے بی نیکسٹ ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سو ایز یوزول تھینک یو فار لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ. اینڈ اگر آپ کو لگے کہ ہم نے ویلیو پرووائڈ کیا تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. تھینک یو very much once again. That was fantastic. Thank you very much.